الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم چالو کر دیں ویسے کیمرہ بند کر دیا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میرے خیال سے میں جہاں تک دیکھ پا رہا ہوں اور نام پڑھ پا رہا ہوں، شہزادے حضور اعلیٰ حضرت شہزادے حضور مفتی اعظم ہند حضور سرکار منانی میاں قبلہ جوائنٹ ہو چکے ہیں، ہم سے جڑ چکے ہیں۔ حضرت کا چہرے مبارک سامنے نہیں ہے، لیکن حضرت اس وقت ہماری آواز سن رہے ہیں۔ میں حضرت کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں اور حضرت کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری اس دعوت کو قبول فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ نباز قوم ملت حضرت علامہ مولانا سید حافظ عطا علی صاحب قبلہ خلیفہ حضور اشرف العلماء ناظم اعلیٰ سنی دارالعلوم محمدیہ بھی ہم سے جڑے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے۔ ساتھ میں کچھ نیٹ ورک کی پرابلم چل رہی ہے۔ آج مولانا عبد الرحمن ضیائی صاحب کے مشورے پر یہ پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ اس نے اتفاق ایسا ہے کہ وہ خود ہی جوائنٹ نہیں ہو پا رہے ہیں، کسی پریشانی کی وجہ سے وہ خود جوائنٹ نہیں ہو پا رہے ہیں، نیٹ ورک میں نہیں آ پا رہے ہیں۔ یہ 14واں سالانہ عرس تقریب فاتحہ حضرت علامہ مولانا عبد القدوس کشمیری خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند و حضور مجاہد ملت آج 16 ذی القعدہ ہے، اور جتنے موجودہ علماء کرام ہیں، خاص طور پر سینئر علماء کرام ہمارے اکابرین جو سب موجود ہیں، وہ ہر شیر ملت مولانا عبد القدوس کشمیری کی ذات سے واقف ہیں اور ان کی خدمات سے واقف ہیں۔ اس میں زیادہ میں کیا بولوں، میں ان کا خادم ہوں، ان کا فرزند ہوں۔ اس پہ زیادہ بہتر روشنی جو ڈالیں گے، چاہے آج کا دن حضور سرکار مفتی اعظم ہند
علیہ رحمت رضوان کی تاریخ ولادت کا دن بھی ہے، تو یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، باعث فیضان ہے سرکار مفتی اعظم ہند کا کہ ہم ایسے موقع پر شیر ملت کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ شیر ملت عطا ہے حضور مفتی اعظم ہند کی، کیونکہ آپ ماشاء اللہ، خلیفہ تھے حضور مفتی اعظم ہند کے، مرید بھی تھے مفتی اعظم ہند کے۔ تو اس موقع پر یہ پروگرام جیسے سے آگے بڑھے گا، سب سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ محمد رضوان اعظمی صاحب قبلہ جنہوں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، وہی نعت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس محفل کو آگے بڑھائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت رسول پیش کریں۔ جی حضرت، جی حضرت شکریہ۔ یہ میری خوش بختی ہے کہ آپ حضرات نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کا موقع میسر کیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بزرگوں کو سلامت رکھے اور ان وعلیکم کے السلام، صدقے کیا میں ہونا؟ ہمیں بھی سلامت رکھے۔ جی ہاں، ہو حضور گیا۔ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے کلام سے کے چند شعر سے شروعات کرتا ہوں، ملاحظہ کوشش فرمائیں۔ کرنی مانا اس کو کاپی کیجئے، لنک پہ جائیے، کاپی ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صل جانے علی کے بعد جو ہے سیدنا و آپ مولانا اس کو جو ہے محمد وعلی آل نام سیدنا لکھیے، و بلو پہ مولانا ٹچ کر دیجئے، ہو گیا۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علیہ وسلم۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے واہ واہ، سبحان اللہ۔ یار آنکھوں میں، آنکھوں میں سبحان اللہ۔ ہمیشہ نقش رہے روح یہ یار آنکھوں میں۔ اور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ فرماتے ہیں، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو نقش پا کا لگاؤں غبار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آنکھوں میں، واہ واہ، جو نقش پا کا لگاؤں، واہ واہ، لگاؤں غبار آنکھوں میں، سبحان اللہ۔ کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے، کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے، کہ بے شک آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں، آنکھوں میں کی آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں۔ اور یہ حاصل کلام شعر ہے، حضرت دعا کا طالب ہے۔ فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو
یہ ہے تصویر یار واہ واہ سبحان اللہ آنکھوں میں دیکھ لو، یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں آنکھوں میں، اور پیا ہے جام محبت جو اپنے نوری، پیا ہے جام محبت محبت جو اپنے نوری، ہمیشہ اس کا سبحان اللہ رہے گا خمار آنکھوں میں ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ کلام سننے کے بعد دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں سرکار مفتی اعظم ہند کے دل کو اللہ نے، آپ نوری ہیں اور آپ کے دل میں بھی نور مصطفیٰ کا چراغ روشن ہے، اور آپ نے اسی نور سے پورے ہندوستان میں، پورے عالم دنیا، عالم اسلام میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن فرمایا ہے اور سب کے دل کو منور فرمایا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو خاص طور پہ سرکار مفتی اعظم ہند کے مریدوں کو اس بات پہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نوری کہتے ہیں، اور یہی نور انشاءاللہ تعالی ہمیں دونوں جہاں میں آباد رکھے گا اور ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ جیسے کہ حضور منانی میاں بھی جوائنٹ ہوئے تھے، ہو سکتا ہے نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے واپس وہ کٹ گئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ یہ پروگرام آگے بڑھے اور نباز قوم ملت، معمار قوم ملت، میرے سرپرست، میرے بڑے حضرت علامہ مولانا سید حافظ اطہر علی صاحب قبلہ سربراہ ناظم اعلیٰ سنی دارالعلوم محمدیہ، جن کی اپنی ایک خود خدمات کا اتنا بڑا باب ہے کہ اس کو بیان کرنے میں پورا دن پوری رات نکل جائے گی، اور حالات حاضرہ پر، مسلم مسائل پر، ملی مسائل پر، ملکی مسائل پر حضرت کی باریک بینی سے نگاہ ہوتی ہے، اور جنہوں نے والد محترم حضور علامہ مولانا عبدالقدوس کشمیری علیہ رحمت رضوان حضور شیخ ملت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر بہت سارے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ بمبئی کی تاریخ میں حضور سید اطہر علی صاحب قبلہ کا نام نہ لیا جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور علامہ مولانا سید اطہر علی صاحب قبلہ کی بات کیوں نہ کی جائے، کیونکہ یہ چنے گئے ہیں حضور اشرف العلماء کی طرف سے، ان کا انتخاب اشرف العلماء نے فرمایا ہے، اور اشرف العلماء کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے۔ اشرف العلماء بمبئی کی سرزمین پر، ہندوستان کی سرزمین پر ایک ولی کامل کا نام ہے، جن کی ولایت کے ڈنکا دنیا میں بجا ہے۔ اور جب حضرت اشرف العلماء کا وصال ہوا تھا اور اسلام جم خانہ میں نماز جنازہ ادا کی گئی تھی، تو مجھے یاد ہے کہ ایک سوال ہوا تھا کہ اشرف العلماء کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو لاکھوں کے مجمع نے ایک ساتھ آواز دی تھی کہ اللہ کے ولی، اللہ کے ولی، اللہ کے ولی۔ تو ان کا انتخاب ہے حضرت علامہ مولانا سید اطہر علی صاحب قبلہ، جو مدارس جو دارالعلوم محمدیہ کی نظامت بھی فرماتے ہیں، ناظم اعلیٰ بھی ہیں، اور ہر مسئلے پر جب قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ملک کے لیے کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ اس پر بہت باریک بینی سے نگاہ رکھتے ہیں۔ آپ مسلم پسندہ کے مجلس عاملہ کے ممبر بھی ہیں، علماء کونسل کے ممبر بھی ہیں، تمام بہت بڑی بمبئی ہندوستان کی بڑی بڑی جو تنظیمیں ہیں جو مسلمانوں کے مسائل پہ کام کرتی ہیں، اس کے بھی آپ ممبر ہیں، صدر ہیں۔ تو میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ حضرت اپنے تاثرات پیش کریں، اپنے خیالات پیش کریں، تاکہ یہ گفتگو آگے بڑھے، یہ بات آگے بڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آواز آ رہی ہے؟ برابر جی آواز آ رہی ہے، برابر آ رہی ہے۔ جی 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 بالکل۔ شخصیت کو بلا کے کریکٹ کرواؤ نا یار، تمہارے کو نہیں سمجھ میں، سنو تو خالی یہ بولو کہ تاج ملت
دوسرے کو ہاسپورٹ دے کے منان رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، شہزادہ شیر ملت حضرت علامہ اعجاز احمد کشمیری صاحب، اس پروگرام میں موجود دیگر سبھی علماء اور شرکا، آج کی یہ شب بڑی عظیم شب ہے۔ ہم ان دو عظیم شخصیات کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں یا پیش کر رہے ہیں، جنہوں نے ایک طرف تو سنیت کے لیے بڑے پیمانے پر خدمات انجام دیں اور دوسری طرف قوم و ملت کی بلا تفریق اور ملک کی خدمت کی۔ حضور مجاہد ملت، جن کا صرف نام لینا ہی باعث صد برکت و سعادت ہے، حضور مجاہد ملت جو حضور محدث اعظم، حضور مفتی اعظم حضرت صدر الافاضل، حضرت حافظ ملت، حضور برہان ملت، امام النحو حضرت علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، شمس العلماء قاضی شمس الدین صاحب، اور حضور سید عالم مصطفیٰ صاحب ارحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صحبت یافتہ تھے، ان کے ساتھی تھے۔ اکابر کی فہرست میں حضور مجاہد ملت سر فہرست لوگوں میں شمار کیے جا سکتے ہیں۔ آپ ایک جید عالم دین، ایک نہایت ہی مخلص اور منکسر المزاج، لیکن دوسری طرف بڑی ہی عظمت اور مرتبے کے حامل عالم دین تھے۔ آپ ایک حق گو، بے باک اور کہنا چاہیے کہ حق نواز انسان تھے۔ ہم نے دیکھا، میں نے تھوڑا بہت زیارت کی حضور مجاہد ملت کی، اور کچھ میری ملاقاتیں بھی ہوئی، شرف نیاز مجھے حاصل ہے۔ میں نے ان کے بارے میں سنا بھی، میں نے ان کو دیکھا بھی تھوڑا سا، اور ان کے شب و روز کا کچھ حصہ بھی میں نے مشاہدہ کیا۔ تو میں نے محسوس کیا کہ ایسے علماء اور ایسے اکابر جب تک ہمارے درمیان ہیں، سنیت جو ہے ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ آپ نے سنا ہی ہوگا، بار بار سنا ہوگا کہ سعودی عرب کا جو واقعہ، وہاں آپ نے جس بے باکی کے ساتھ تسلط فی الدین کا جو ہے نظریہ پیش کیا تھا، تسلط فی الدین کی مثال پیش کی تھی، وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسری طرف جو ہے جہاں قوم و ملت کی تعمیر کی بات آئی، وہاں اپنے خاکسارانہ حق قائم کیا خدمت خلق رضا کے جذبے کو لے کر۔ علامہ کشمیری صاحب اور مجاہد ملت میں قدر مشترک تھی، خدمت خلق خدا کا جذبہ ان دونوں حضرات میں تھا، اور حضور مجاہد ملت ہی کی سرپرستی میں جو حضرت علامہ مولانا عبدالقدوس کشمیری صاحب پروان چڑھے، تو ایسی شخصیت تھے ہمارے حضور مجاہد ملت، جو کہا جا سکتا ہے، بلا شبہ کہا جا سکتا ہے کہ اکابرین میں، جو اکابر میں ہمارے سر فہرست ہے، وہ جو ایک، اگر ہم اپنی لسٹ ایک فہرست بنائے تو حضور مجاہد ملت کے سر فہرست نظر آئیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا، اب تو خیر یہ سب ہستیاں ہمارے درمیان نہیں رہی، نہ حضور محدث اعظم ہے، نہ حضور مفتی اعظم، نہ حضرت صدر الافاضل، نہ حضرت حافظ ملت، نہ برہان ملت، یہ سب جو ہے رخصت ہو چکے۔ لیکن آج بھی ان کی کارکردگیاں، ان کی خدمات اور ان کی نمایاں جو ہے کہنا چاہیے کہ پرفارمنسز ہمارے درمیان موجود ہیں، اور لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے، اور ہمارے لیے یہ چیز جو ہے ایک قابل تقلید ہے یہ بات۔ اب میں گفتگو کروں میرے محسن، میرے بزرگ اور ہم سبوں کے کہنا چاہیے کہ محترم، جنہیں ہم شیر ملت کے نام سے جانتے ہیں، آج ہم جن کا عرس منا رہے ہیں، حضرت علامہ عبدالقدوس صاحب کشمیری علی الرحمت والرضوان۔ حضرت علامہ عبدالقدوس صاحب کشمیری علی الرحمہ کو میں
عرصے سے جانتا تھا. جب میں سنی دارالعلوم محمدیہ میں نیا آیا تھا اس وقت بھی حضرت علامہ عبدالقدوس کشمیری صاحب، مولانا سید سراج ملت سید سراج اظہر صاحب، حضرت علامہ مولانا وارث جمال صاحب، حضرت علامہ ظہیر احمد صاحب، یہ سب حضرات بیٹھ کر میٹنگز، مولانا منصور علی صاحب علی الرحمہ، یہ سب میٹنگز کیا کرتے تھے. اور یہ سب جو ہے تبادلہ خیال مختلف مسائل میں کیے کرتے تھے. تو اس وقت میں پیچھے کے صف میں بیٹھ کر سنا کرتا تھا اور شریک ہوا کرتا تھا، اور مجھے یہ اعزاز حاصل تھا کہ میں ان کی ضیافت کروں. تو پھر دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ 92 بھی آیا. لیکن 92 سے پہلے میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ کشمیری صاحب علی الرحمہ نے جو سنیت کی نمایاں خدمت انجام دی وہ یہ کہ ممبئی شہر میں جتنی مسجدیں وہابیوں کے قبضے میں تھیں اس کی بڑی تعداد کشمیری صاحب نے حکمت عملی کے ساتھ کام لے کر اور کچھ جرات کے ساتھ کام لے کر اور کچھ اپنے ساتھیوں کو بروئے کار لا کر انہوں نے جس طرح سے مسجدوں کے مسلح خالی کرائے، اور حضور میرے پیر و مرشد حضور اشرف العلماء کے تعاون سے، ان کی مدد سے وہاں سنی امام کو جو ہے اس منصب امامت پر نافذ کیا. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھنڈی بازار کی جباری ہوٹل کی مسجد، بھنڈی بازار جباری ہوٹل کے پیچھے کی جو بڑی مسجد، وہ اور ایسی نہ جانے کتنی مساجد ہیں جنہیں حضرت شیر ملت نے خالی کرایا اور منصب امامت پر سنی امام آیا. یہ مرغی محلہ کی مسجد، وہ تو یہ سمجھیے کہ یہ سوء اتفاق کے وہ امام چھوڑ کے چلا گیا اور پھر وہ مسجد ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مرغی محلہ مسجد میں بھی آج کشمیری صاحب کے تعاون سے، کشمیری صاحب کی محنت سے اور کشمیری صاحب کی حکمت عملی سے ہمارا امام ہوتا، اور ہو گیا تھا. لیکن حالات ایسے نہیں ہو سکے. خیر بہرحال تو کشمیری صاحب ایک بہت ہی قوم کا درد رکھنے والے انسان تھے. میں نے دیکھا فسادات کے زمانے میں، ہو میں بیان نہیں کر سکتا تھا کتنے پریشان رہتے تھے اس زمانے میں، چونکہ حالات بہت ہی کہنا چاہیے کہ کروشل تھے اور بہت ہی بحرانی کیفیت تھی اور اضطراری حالات تھے. تو اس وقت جو ہے تمام لوگ، دیگر مسالک کے علماء بھی اور دوسرے لوگ سب ملے اور سر جوڑ کر بیٹھے کہ ہمیں یہاں پر اب اس ممبئی شہر کے تحفظ کے لیے اور ہمارے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کیا کرنا چاہیے. اس وقت کشمیری صاحب کا ہم نے نمایاں رول دیکھا، ضیاء الدین بخاری وغیرہ بھی ساتھ تھے، اور ہم نے اس وقت دیکھا کہ کشمیری صاحب کے دل میں قوم و ملت کا کتنا درد ہے. اور وہاں کشمیری صاحب نے اپنی تمام صلاحیتوں کا ہم لوگوں سے کا جو ہے لوہا منوا لیا اور اپنے جذبات اور اپنے اخلاص کے ہم معترف ہوئے. وہاں جس طرح سے ہم نے ان کو دیکھا کام کرتے ہوئے، 92 گزر گیا لیکن کشمیری صاحب کا جذبہ ماند نہیں ہوا. پھر تو الحمدللہ انہوں نے ایک نئی ٹیم بنا کر اور نئے سرے سے انہوں نے کارنامے انجام دیے اور قوم و ملت کی خدمت انجام دی. 2 بجے رات کو کوئی شخص آ گیا کہ حضرت فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا جا رہا ہے، پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے، آپ ذرا بچا لیں. 2 بجے رات کو، یہ میں گواہ ہوں اس بات کا، کشمیری صاحب نے مجھے بتایا کہ میں آج اس طرح سے گیا تھا، جے گئے وہاں انہوں نے جو ہے اس کا پوسٹ مارٹم رکوایا. اور ایسے فساد ہوا. فساد کے زمانے میں ایک افواہ اڑ گئی، ایک ریومر اڑا کہ اسلام پور میں، جو اسلام پور مطلب جو یہ ہے نل بازار کے پیچھے ایک علاقہ ہے، وہاں ایک مسجد ہے، کچھ مسلمانوں کی آبادی ہے، وہاں پر کچھ جو ہے غیر مسلمانوں کو گھیر رہے ہیں. تو یہاں سے مسلمان بہت پوری طرح سے جو ہے جوش میں آ کر ایک ہجوم چلا، اور قریب تھا کہ وہ نل بازار کی جو مندر ہے وہاں پہنچتا. اس وقت کمشنر بھی آ گیا، اور ہوا یہ کہ ایک بڑا ہنگامہ اور ایک بڑا فساد درپیش تھا. لیکن کشمیری صاحب کی حکمت عملی دیکھیے اور ان کی دور اندیشی دیکھیے. انہوں نے ایک پولیس والے سے لاٹھی لے کر کے خود ہی لاٹھی چارج مسلمانوں پر شروع کر دیا. مسلمان بھاگے. کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اگر یہ مسلمان، یہ گروپ اگر اس افواہ پر اعتماد کر کے آگے بڑھتا اور اس علاقے میں پہنچ جاتا، ہندو علاقے میں، تو بہت بڑا فساد ہو جاتا اور بڑی قتل و غارت کا جو ہے منظر ہو جاتا. تو آفرین ہے کشمیری صاحب کی دانش مندی، ان کی دور اندیشی، ان کی حکمت عملی پر کہ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو 2-4 ڈنڈے برسا کر کے اور جو ہے ایک بڑے فتنے سے ہم کو جو ہے محفوظ کیا. تو اس قسم کا معاملہ تھا. کشمیری صاحب کی کیا بات کرنا. اور تسلق فی الدین کی میں بات کروں، جہاں ایک طرف وہ ملت کے مسائل کے حل کے لیے سبھی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، وہاں دوسری طرف ان کا یہ عالم تھا کہ اگر
سنیت پر کوئی حرف آتا یا سنیت کے معاملے میں کسی نے ایک لفظ بھی کہا ہوتا تو مولانا کشمیری صاحب فوراً جو ہے کہ اس کا جواب دیتے، اور نہ صرف جواب دیتے بلکہ سامنے والوں کو ایسا جارحانہ جواب دیتے کہ وہ ہمیشہ کے لیے خاموشی ہو جاتا، پھر کبھی اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ سنیت پر کسی قسم کی انگلی اٹھاتا۔ ہم نے دیکھا، ہم لوگ ایک مرتبہ اکولا گئے تھے، وہاں کچھ معاملات تھے، بڑے سنگین معاملات تھے، قتل ہوا تھا وہاں پر، قتل پہ قتل ہو رہے تھے، تو ہم لوگ گئے وہاں پر، تو وہاں سارے لوگ تھے، سنی وہاں بھی سب شریک ہوئے تھے کیونکہ معاملہ ہی کچھ ایسا تھا۔ تو کشمیری صاحب نے سب کے ساتھ بیٹھ کر کے اور مسئلے کو حل کیا، اور وہابی کی مسجد تھی وہ، لیکن جب نماز کا وقت آیا تو کشمیری صاحب نے وہاں ببانگ دوہل یہ اعلان کیا کہ سنی مسجد کہاں ہے، مجھے وہاں نماز پڑھنی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ منتظمین نے ہم لوگوں کو گاڑی میں بٹھایا، دور ایک سنی مسجد تھی، وہاں ہم نے جا کر نماز پڑھی، نماز ادا کی۔ تو یہ معاملہ تھا، یہ عالم تھا کشمیری صاحب کا۔ آج ہم ان کی یادگار یہاں یادگار منانے جا رہے ہیں، اور ہم انہیں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں، اور ہم ان کے کارناموں اور ان کی کارکردگیوں کی تحسین کر رہے ہیں، صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ آنے والی نسلیں جو ہے اس بات کو جان سکیں کہ ہمارے یہ بزرگ کس درجہ جذبہ اخلاص رکھتے تھے، اور قوم و ملت اور سنیت کی خدمت کا کیا ان کے اندر جو ہے جذبہ تھا۔ ہم کشمیری صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ہم کشمیری صاحب کو کے لیے دعا گو ہیں کہ رب کریم ان کے مراتب اور ان کے جو ہے درجات بلند فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم دعا گو ہیں شہزادہ شیر ملت کشمیری صاحب نے اپنی زندگی میں اپنا جانشین منتخب کر دیا تھا علامہ اعجاز کشمیری صاحب کو، اور یہ بات انہوں نے مجھ سے کہی تھی، الحمدللہ میں اس کا گواہ ہوں۔ اور اس کے بعد اعجاز کشمیری صاحب نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ حضرت کشمیری صاحب ہم سے رخصت ہوئے تو انہوں نے ان کی خدمات کو باقی رکھنے کا بلکہ بڑھانے کا بیڑا اٹھایا، اور آج الحمدللہ شہزادہ شیر ملت علامہ اعجاز کشمیری صاحب کا یہ عالم ہے کہ کوئی سی ایسی جو ہے ملت، کوئی سا ایسا ملت کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اور خاص طور سے ممبئی شہر میں جہاں مولانا حاضر نہ ہو، موجود نہ ہو، اپنے خیالات سے لوگوں کو نوازے نہیں، اور ساتھ ساتھ اس میں جو ہے عملی کہنا چاہیے کہ تعاون ان کا نہ ہو۔ ابھی دیکھیے کرونا کا معاملہ آیا، بالکل تازہ مثال میں آپ کو دوں، کرونا کا معاملہ آیا، سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی تھی کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، سب سے زیادہ ضرورت تھی، اس لیے کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے، مزدور بھوکے مر رہے تھے، مزدوروں کا برا حال تھا، غربا کا برا حال تھا، مدارس کا برا حال تھا۔ مولانا کشمیری صاحب نے، میں جانتا ہوں اس بات کو، اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ ان کی صحت کا کیا ہوگا، اس کے نتیجے میں وہ بیمار بھی ہوئے، ٹنوں راشن، لاکھوں روپے کا راشن لوگوں سے حاصل کر کے اور لوگوں میں تقسیم کیا اور ہر جگہ پہنچایا، یہاں سے لگا کر چیتا کیمپ تک، اور بوری ولی اور کاندی ولی اور گونڈی، اور جہاں بھی ان کو پتہ چلا لوگ ان کے پاس آتے تھے وہاں انہوں نے دیا۔ اور اس تقسیم کے اندر کچھ ایسا ہوا کہ خود یہ بیمار پڑ گئے، تو یہ جذبہ ان کے اندر، اور یہ جذبہ انہوں نے اپنے باپ سے حاصل کیا ہے۔ اللہ جو ہے کروٹ جنت نصیب کرے ہمارے علامہ کشمیری صاحب کو، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی کہ آج ان کا بیٹا ان کے نقوش قدم پر چل رہا ہے، اور جو خدمات کشمیری صاحب کرتے تھے آج علامہ اعجاز کشمیری کر رہے ہیں الحمدللہ۔ بہترین عالم ہے یہ ماشاءاللہ، بہترین مقرر ہے، آج پورے ہندوستان کا یہ دورہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ممبئی میں جہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، چاہے بقرعید کے تعلق سے مسئلہ ہو، چاہے کوئی کسی قسم کی کہنا چاہیے کہ ہندو مسلم فساد کا کوئی خطرہ پیش آ جائے یا کوئی اور ٹینشن ہو، کشمیری صاحب وہاں ضرور موجود ہوتے ہیں۔ میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے والد کی روایت کو، ان کی ٹریڈیشن کو برقرار رکھتے ہوئے اور جو ہے یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ ان کی عمر دراز کرے، ان کی عمر میں اضافہ کرے، اور ان کی خدمات کا جو جذبہ ان کے دل میں جو ہے پنہا ہے، نہا ہے، اس جذبے کو دن دونی رات چوگنی ترقی دے، اور ان سے قوم و ملت اور ملک کی عظیم خدمات عظیم خدمات ہو ان سے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں دعا گو ہوں کہ وہ تمام حضرات جو ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، بالخصوص کرونا کے موقع پر جن لوگوں نے ان کا تعاون کیا، جنہیں میں کچھ کو جانتا بھی ہوں نہیں جانتا ہوں،
उन सबों को अल्लाह अजर जजील अता फरमाए, उनको जज़ा खैर अता फरमाए। आज कश्मीरी साहब अगर हमारे बीच होते तो हम देखते कि उनकी कारकर्दगियां नुमायां होती, लेकिन अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह जिसको जितनी उम्र देता है उससे ज्यादा कोई एक लम्हा भी नहीं रह पाता है। आज उनकी कमी हमें महसूस होती है, हम उनकी बारगाह में खराज अकीदत पेश करते हैं और हुजूर मुजाहिद मिल्लत के जो है कहना चाहिए कि सदका तुफैल और हुजूर मुजाहिद मिल्लत की के फैज के हुसूल के लिए दुआ करते हुए हम यहाँ से रुखसत होते हैं। और मौलाना एजाज कश्मीरी साहब को, मौलाना अब्दुल रहमान ज़ियाई साहब को भी मुबारकबाद हम पेश करते हैं इस बात पर कि उन्होंने इस माहौल में भी ये ऑनलाइन प्रोग्राम मुनक़िद किया और हमें जो है इसमें शिरकत का मौका दिया। और हम सबों को यहाँ पर जो जितने भी हजरात हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि हम सब जो है फैज़ान मुजाहिद मिल्लत, फैज़ान मुफ्ती आज़म और फैज़ान अशरफुल उलमा से इंशाअल्लाह ज़रूर जो है कहना चाहिए कि वो हम फ़ायदा उठाएंगे और हमें उनका फैज़ान हासिल होगा इंशाअल्लाह। मैं सबों से दुआओं की दरख्वास्त के साथ रुखसत लेता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत मैं ये अर्ज करूँ कि आप रुखसती से मुराद जो है आप प्रोग्राम से रुखसत ना हो, आप तशरीफ रखें, क्योंकि बीच में भी आपकी जरूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि माइक से रुखसत हो और नाज़िम में प्रोग्राम ज्वाइंट हो चुके हैं तो निजामत उन्हीं के जिम्मे है। और मैं निजामत से पहले शहजादे हुजूर मुफ्ती आज़म उड़ीसा हजरत अल्लामा अशाह आले रसूल हबीबी हाशमी साहब जो ज्वाइंट हो चुके हैं, हजरत का भी इस्तकबाल करता हूँ। और हज़रत हाशमी साहब की बारगाह में उनकी खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो मैं मां ज़ियाई साहब की बिला से अर्ज करता हूँ कि अपनी निजामत के फ़राइज़ को अंजाम दें ताकि प्रोग्राम आगे बढ़ता रहे। मन्नानी मियाँ साहब की बिला शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, करीब इंशाल्लाह ज्वाइंट हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निजामत के लिए जब भी कहीं आगाज करता हूँ, निजामत के लिए जब भी कहीं आगाज करता हूँ, मदद के वास्ते गौसुल वरा का नाम लेता हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। इश्क़े नबी में आए तो किस्मत बदल गई, इश्क़े नबी में आए तो किस्मत बदल गई, दुनिया के तख्तो ताज की चाहत बदल गई। ये सिर्फ मेरे मुफ्ती आजम का फैज था, जब भी उन्होंने चाहा हुकूमत बदल गई। इश्क़े नबी में आए तो किस्मत बदल गई, दुनिया के तख्तो ताज की चाहत बदल गई। ये सिर्फ मेरे मुफ्ती आजम का फैज था, जब भी उन्होंने चाहा हुकूमत बदल गई। और एक रसूल पहुंचता है, एक महबूब रब से मिले जन्नत गया था मैं, महबूब रब से मांगने जन्नत गया था मैंने मदीना देखा तो नीयत बदल गई, मैंने मदीना देखा तो नीयत बदल गई। मोहतरम हजरात, जिस तरीके से आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं, उरूसुल बलाद मुंबई उज़्मा की अबकरी शख्सियत खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म व मुजाहिद मिल्लत, फ़ख्र सुन्नियत, जाने सुन्नियत, वक़ार सुन्नियत, बहार सुन्नियत, हज़रत अल्लामा अलहाज शाह अब्दुल कुद्दूस कश्मीरी साहब क़िबला अलैहि रहमतो व रिज़वान, जिनका 14वां सालाना उर्से पुरनूर लॉकडाउन की वजह से हम ऑनलाइन मना रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा शहजादे हुजूर शेर मिल्लत तर्जमान इस्लाम हजरत अल्लामा एजाज अहमद कश्मीरी साहब क़िबला, जिन्होंने अपने वालिद गिरामी के रिवायत कदीमा को बरकरार रखते हुए अपने वालिद गिरामी के उर्स को भी सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहि, और यह शुरू से ही होता आया है कि जब जब शेर मिल्लत का उर्स हुआ है तो टाइटल सरकार मुजाहिद मिल्लत के उर्स के बना हुआ है। आज शहजादे शेर मिल्लत ने उर्से मुजाहिद मिल्लत मनाकर यह बता दिया कि हुजूर शेर मिल्लत पर अगर किसी का फैजान खास था तो वो हुजूर मुजाहिद मिल्लत ही है, जिनका फैज उन पर खूब खूब बरस रहा था।
आज सुभान इस ऑनलाइन नूरानी प्रोग्राम में गुले गुलजार कुद्दूसियत, पीर तरीक़त, रहबर रुश्द व हिदायत, सालिके मिनहाज शरीयत, काज़ी अहले सुन्नत भदरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अलहाज शाह सैयद आले रसूल हबीबी हाशमी दामा फ्यूज़हुम जो जलवाबार है, बहुत सारी चीजें इंशाअल्लाह आज आप सुनेंगे। शायद आप हजरात को, नाजरीन को न मालूम हो, ये वो शख्सियत है जिनके वालिद गिरामी हुजूर सैयदी सरकार मुजाहिदे मिल्लत के शागिर्द भी थे और सरकार मुजाहिदे मिल्लत के खास खलीफा भी थे। सुभान अल्लाह। उन्हीं के शहजादे आज आपके दरमियान है इंशाअल्लाह। जहां आप हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के जिक्र से अपने आप को माला माल करेंगे, वही शेर मिल्लत की जिंदगी भी आप आले रसूल जिगर गोशे बतूल लखते जिगरे गौसे आजम नामा सैयद आले रसूल हबीबी हाशमी साहब से आप समाअत करेंगे। देखिए, ये उर्स की जो तकरीबात है, ये हमारे बुजुर्गों की एक रिवायत रही है कि हमेशा हमने अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए, अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर अकाबिरीन की यादों को बरकरार रखते हुए हमने ये प्रोग्राम किया है। बड़ी खुशी है, मुझे बड़ी अच्छी गुफ्तगू सुनने को मिली। नब्बाज़े कौम मिल्लत, खादिमे अहले सुन्नत, नाशिरे तालीम कुरान, वाक़िफ़े रूज़े सियासत जदीदा हज़रत अल्लामा अलहाज शाह सैयद अतहर अली साहब क़िबला खलीफा हुजूर अशरफुल उलमा नाज़िम आला दारुल उलूम सुन्नी मुहम्मदिया मुंबई से इतनी शानदार गुफ्तगू उन्होंने शेर मिल्लत अलैहि रहमा के हवाले से की है कि अगर ये पूरी बात करते रहे तो शायद यह है कि हमारा प्रोग्राम ऑनलाइन खत्म हो जाएगा। मगर शेर मिल्लत की जो दास्तान है, इल्मी कारनामे है, आपके मुल्की और मिल्ली खिदमात है, वो शायद पूरी तौर पर बयान ना हो पाए। मैं चाहूंगा कि इस सिलसिले में अभी थोड़ी देर में गुले गुलजार रज़वियत शहजादे आला हजरत नबीरा व खलीफा हुजूर हामिद जो है सैयदी सरकार हुज्जतुल इस्लाम नवासा व खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम हजरत अल्लामा अलहाज शाह मोहम्मद मन्नान रजा खान मन्नानी मियां साहब क़िबला बरेली शरीफ वो लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम मैं चाहूंगा कि एक नाज शरीफ हो जाए, एक नाज शरीफ हो जाए, उसके बाद जो है कारी साहब क़िबला से एक नाज शरीफ हो जाए, उसके बाद जो है मैं फिर थोड़ा सा बात करने के बाद फिर हजरत के ज़बानी हम समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। जी आवाज अभी आ रही है? जी आ रही है। एक नाज शरीफ हो जाए, उसके बाद जी दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक व सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो
وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، واہ واہ، دیوار سنتے ہیں، بے شک آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، واہ واہ، بے شک میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سنتے ہیں، اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت کیا کہنے بھائی، بہت اچھے، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، میرا ایمان کیا کہنے بھائی، زندہ باد زندہ باد، سرکار، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، مان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، سرے آئین بہت عمدہ عقیدے کی ترجمانی ہے، پس دیوار سنتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے بھائی، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ یوں راہ عشق میں وہ امتحان دیتے ہیں، یوں راہ عشق میں وہ امتحان دیتے ہیں، رسول پاک پر جو اپنی جان دیتے ہیں، پہنچ کر مسجد نبوی میں ایسا لگتا ہے، پہنچ کر مسجد نبوی میں ایسا لگتا ہے، بلال آج بھی جیسے اذان دیتے ہیں، واہ واہ، سبحان اللہ، بلال آج بھی جیسے اذان دیتے ہیں۔ اور ایک شعر قاری رضوان صاحب قبلہ کی بہترین آواز کے بعد کہ درود پڑھتے ہوئے منقبت سناتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے منقبت سناتے ہوئے، در حضور پر جا کر ادب سے بیٹھوں گا، درود پڑھتے ہوئے منقبت سناتے ہوئے، در حضور پر جا کر ادب سے بیٹھوں گا، کہ دیکھ لے مجھے سرکار آتے جاتے ہوئے، کہ دیکھ لے مجھے سرکار آتے جاتے ہوئے، کہ دیکھ لے مجھے، درود پڑھتے ہوئے منقبت سناتے ہوئے، در حضور پر جا کر ادب سے بیٹھوں گا، کہ دیکھ لے مجھے سرکار آتے جاتے ہوئے، کہ دیکھ لے مجھے سرکار آتے جاتے ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ 14واں عرص مبارک ہے حضور شیر ملت حضرت علامہ الشاہ عبد القدوس کشمیری علیہ الرحمہ کا، جن کے فیضان سے آپ تمامی حضرات مالا مال ہو رہے ہیں۔ ہماری جماعت کا ایک بہترین شاعر، شاعر اسلام بلبل باغ مدینہ حضرت قاری رضوان اعظمی صاحب قبلہ بہترین لب و لہجے میں نعت رسول پڑھ رہے تھے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم حضور شیر ملت کے مزار پاک پر فاتحہ پڑھ کر کے دربار غریب نواز میں حاضری دے رہے ہیں، وہاں سے ہم جو ہے دربار غوث کے ہاں حاضر ہے، وہاں سے سرکار غوث پاک کا کرم ہے، ہم مدینۃ الرسول کی حاضری فرما رہے ہیں۔ حضرات اب میں چاہوں گا کہ بلا تاخیر میں ابھی 2-3 شعر جو ہے وہ پڑھ لوں،
ताकि कारी रिजवान साहब क़िबला ने जो पढ़ा है मैं अपने आप को जो इस अंदाज में पेश कर लूं कि किसी ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था कि दिल इस कदर गुलाब की दुश्मन बदल गए, दिल इस कदर गुलाब की दुश्मन बदल गए, अल्फाज इतने नर्म की पत्थर पिघल गए, दिल इस कदर गुलाब की दुश्मन बदल गए, अल्फाज इतने नर्म की पत्थर पिघल गए। जो लोग कर रहे थे नबी की बराबरी, जो लोग कर रहे थे नबी की बराबरी, वो लोग पुलसराज से नीचे फिसल गए। जो लोग कर रहे थे नबी की बराबरी, वो लोग पुलसराज से नीचे फिसल गए। और जब भी हुआ है शेरे मिल्लत का तस्करा, जब भी हुआ है शेरे मिल्लत का तस्करा, मारे खुशी की आंख से आंसू निकल पड़े। क्या बात, निकल गए। आंसू निकल पड़े, हजरत उड़ीसा रसूल हबीबी दामत बरकातुहुमुल आलिया से समाप्त करेंगे। मैं हजरत जियाई साहब क़िबला, मैं ये अर्ज करूं कि हजरत की गुफ्तगू से पहले मैं ही कुछ अर्ज कर दूं, वरना ये बेहतर नहीं रहेगा कि मैं कुछ बाद में कहूं, क्योंकि हजरत आले रसूल भी हैं, हमारे सरपरस्त भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो हजरत की गुफ्तगू से पहले मैं कुछ थोड़ी देर गुफ्तगू कर लूं ताकि फिर उसके बाद हजरत की हम सैर हासिल गुफ्तगू सुन सकें, ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा। मैं बेहतर रहेगा। हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अली साहब की राय जानना चाहूँगा कि ये बेहतर रहेगा कि नहीं हजरत? क्यों नहीं बेहतर रहेगा भाई, बहुत अच्छा रहेगा, आपको तो बोलना ही चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुस्तफ़ा का सानी कोई दूसरा नहीं है, इस अंजुमन में ऐसा कोई आईना नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा का सानी कोई दूसरा नहीं है, इस अंजुमन में ऐसा कोई आईना नहीं है। जो रज़ाए मुस्तफ़ा पर दिलो जान लुटा चुका हो, उसे मौत जिंदगी से कोई वास्ता नहीं है, उसे मौत जिंदगी से कोई वास्ता नहीं है। अरे बंदगी इबादत पे गुरूर करने वालों, अरे बंदगी इबादत पे गुरूर करने वालों, जो मदीने से ना गुजरे कोई रास्ता नहीं है। और मेरे शेर उनकी मिदहत, मेरी शायरी इबादत, मेरे शेर उनकी मिदहत, मेरी शायरी इबादत। मुझे बेनवा ना समझो, मेरे पास क्या नहीं है, और मुझे मांगना है जो कुछ मैं उन्हीं से मांग लूंगा। हमें मांगना है जो कुछ हम उन्हीं से मांग लेंगे, हमें दूसरों का ये हक कोई आसरा नहीं है। आज ये 14वां उससे हुजूर मुजाहिद मिल्लत व शेर मिल्लत मुनक्किद किया गया। मैं सबसे पहले मेरे भाई दोस्त हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुर्रहमान ज़ियाई साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम पूरा तय किया, उस प्रोग्राम का इनकाद उन्होंने किया। साथ ही साथ मैं तमाम उलमाए कराम, सादात कराम, बुजुर्गान दीन, अवामुन नास का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरी सेहतियाबी के लिए दुआ की। मैं जिस बीमारी के दौर से गुजर के आया हूँ, अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल तमाम उलमाए कराम को, तमाम अकाबिरीन को, तमाम सादात कराम को, तमाम अवामुन नास अहले सुन्नत व जमात को इस बीमारी से महफूज रखे, इस वबा से महफूज रखे। पिछले 30 दिन जो मैंने गुजारे हैं, आप यकीन जानिए कि आज तकरीबन मैं 22 तारीख से अगले महीने की बीमार था, और आज मैं जब इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहा हूँ तो ये एक ताजगी अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ। वरना पिछले 40-45 दिन जो मैंने गुजारे हैं, मैं इतना नर्वस हो चुका था। लेकिन सदका है सरकार मुफ्ती आजम का, सदका हुजूर मुजाहिद मिल्लत का, फैजान है हुजूर अशरफुल उलमा सय्यदुल उलमा रहसनुल उलमा का,
اور سبحان دعائیں اللہ، ہیں سبحان اللہ، حضور شیر ملت کی کہ میں آج آپ کے درمیان بیٹھا ہوں، موجود کیا ہوں، کہنے بھائی، اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی دعائیں رہیں، آپ اکابرین کی سرپرستی رہی، تو جب تک زندگی اللہ نے بخشی ہے سنت کی خدمت، قوم کی خدمت کرتے رہیں گے، اور اسی طرح دنیا سے رخصت ہوں گے کہ کام والے لیجئے تم کو جو راضی کریں، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ بہت اچھا حضرت، ہماری یہ خواہش تھی کہ شہزادے شیر ملت حضرت علامہ اعجاز کشمیری صاحب قبلہ کو میں تھوڑی دیر کے لیے مدعو کروں، کیونکہ حقیقی معنوں میں آپ جہاں ایک بہترین عالم دین ہے۔ میں گفتگو کر رہا ہوں میری گفتگو، جی میری بھی بات سن لیں حضور۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حقیقی طور پہ جہاں آپ ایک زبردست عالم دین ہیں، وہیں پر آپ حضور شیر ملت کے فکری اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ہر لحاظ سے آپ ان کے امین ہیں، ان کے وارث ہیں۔ آپ نے جس طریقے سے لاک ڈاؤن میں خدمات انجام دی ہے قوم و ملت کی، یہ چیز مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے۔ جب مساجد کے ائمہ لاک ڈاؤن میں پریشان تھے، جب مدارس کے طلبہ راشن وغیرہ کی قلت سے دوچار تھے، نافذ عبد الرحمان ضیائی آپ کی ہانڈی والی مسجد سے لا کر کے ائمہ کرام کو نقدی تقسیم کیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے راشن مدرسوں میں تقسیم کروایا۔ ہم نے نالا سپارہ سے لے کر کے کہاں کہاں تک آپ کی خدمات ہم نے دیکھی ہے۔ آپ کے اندر حضور شیر ملت کا جلوہ نظر آتا ہے۔ میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ جو کام حضور شیر ملت فرمایا کرتے تھے، شیر ملت کی تعبیر بن کر کے اس وقت حضرت علامہ اعجاز احمد کشمیری فرما رہے ہیں۔ حضرات، میں اپنے گوئنڈی سے میں نمائندگی کرتا ہوں، اور میں برما اظہار کروں گا کہ آپ نے جن علماء کرام کو، ہمارے ساتھ حاجی کمال صاحب پیر طریقت موجود تھے، ہم خود علماء کرام کو نقدی دے رہے تھے کہ یہ شہزادے شیر ملت نے دیا ہے، ہم راشن دے رہے تھے کہ یہ شہزادے شیر ملت نے دیا ہے۔ ان تمام خوبیوں کے علاوہ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ کی ذات پر وسیم رضوی نے حملہ کیا تھا، تو آپ ایک مرد آہن کی حیثیت سے آپ نے مقابلہ کیا تھا، گالیاں کھا لی تھی، مگر عظمت صحابہ پر آنچ نہیں آنے دی تھی۔ ہمیں وہ دن بھی یاد ہے بمبئی کی سرزمین پر شاطمان رسول نے جو ہے سر اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ ہانڈی والی مسجد سے اگر کوئی شیر نکلا ہے تو وہ شہزادے شیر ملت حضرت علامہ اعجاز احمد کشمیری نکلے ہیں، جو مجاہد ملت کی دعا بن کر کے نکلے ہیں، سرکار مفتی اعظم کی کرامت بن کر کے نکلے ہیں۔ آج الحمدللہ آپ نے کام کیا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کا جذبہ ہے۔ آج یہ شہزادے شیر ملت کا جو عرس ہو رہا ہے نا، یہ مقبولیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر ملت کی خدمات کو قبول کر لیا ہے۔ آج پوری دنیا ایک عالم حق بیان کے طور پر حضور شیر ملت کو جانتی ہے۔ مسلم مسائل ہو یا مسلمانوں کے جان و مال کے نقصانات کا معاملہ ہو، ہم نے سنا تھا اپنے لوگوں سے، بڑوں سے سنا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان آنکھوں نے دیکھا بھی ہے کہ شیر ملت جب جاتے تھے ایوان میں تو دب کر بات نہیں کرتے تھے، بلکہ حق بات کہنے میں آپ جو ہے کبھی مرعوب نہیں ہوتے تھے، بلکہ کھل کر کے اپنی بات رکھتے تھے۔ آپ جو ہے آج ہم شیر ملت کا عرس منا رہے ہیں تو یقیناً مجھے فخر ہے کہ ہم ایسے شیر ملت کا عرس منا رہے ہیں جن پر مفتی اعظم کے جو ہے فیض خاص بھی تھا، حضور مجاہد ملت کی نظر عنایت بھی تھی۔ حضور حضور شیر ملت کو جن لوگوں نے صحیح معنوں میں سمجھا، انہوں نے دیکھا کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے بہترین مبلغ تھے، داعی تھے، وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے تعلیمات کے ناصر تھے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کا فکر رضا میں گزرا ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ نے عشق رسول کی جو ہے کھیتی کو ہری بھری کرنے کی کوشش کی ہے۔ بمبئی کے لوگ جانتے ہیں، آج بھی آپ کا تذکرہ ہوتا ہے کہ حضور شیر ملت ایک ایسی ذات تھی کہ جنہوں نے کبھی بھی کسی بھی اغیار سے آپ نے کسی بھی معاملے میں سمجھوتا نہیں کیا۔ جب بھی بات کی تو علل اعلان مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں گفتگو فرمائی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ شہزادے شیر ملت ترجمان اسلام حضرت علامہ اعجاز احمد کشمیری صاحب قبلہ، خطیب و امام ہانڈی والی مسجد، نائب صدر جمعیت اہل سنت ممبئی، کچھ دیر اپنے والد گرامی کے حالات سے ہمیں بھی واقف کرائیں، کیونکہ باپ کے بارے میں جتنا اچھا بیٹا بول سکتا ہے دوسرے نہیں بیان کر سکتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا
कि हजरत अल्लामा एजाज अहमद कश्मीरी साहब क़िबला हुजूर सैयदी सरकार आले रसूल हबीबी हाशिमी मदहुल आली की दुआएं लेते हुए थोड़ी देर आप भी गुफ्तगू करें। एक शेर पढ़ देता हूं ताकि मुझे भी लगे कि ऑनलाइन जो नाजरीन है, सामईन है, वो मुझे सुन ले कि आज हुजूर शेर मिल्लत सिर्फ आलिम दीन नहीं बल्कि मुफ्ती आजम के खलीफा भी थे। और आपको मैं बताऊं कि आज हुजूर मुफ्ती आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यौम विलादत भी है। आज की जो तारीख है ना, क्या बेहतरीन तारीख मिली है हजरत शेर मिल्लत को, कि आज हजरत शेर मिल्लत के मुर्शिद इजाजत सरकार मुफ्ती आजम के यौम पैदाइश पूरी दुनिया में आशिकाने रजा, आशिकाने मुफ्ती आजम मना रहे हैं। वहीं आज आपके खलीफा हजरत शेर मिल्लत का हम उर्स भी मना रहे हैं। क्या मोहब्बत है जो है वो पीर और जो है खलीफा में आज का दिन मिला है। विलादत की भी एक तरफ तारीख है और एक तरफ आपके जो है उर्स की तारीख है। अल्लाह ताला मुफ्ती आजम के फैजान से, मुजाहिद मिल्लत की बरकतों से, हुजूर शेर मिल्लत की इनायात से हम सबको माला माल फरमाए। मैं चाहता हूं कि हजरत अल्लामा एजाज अहमद कश्मीरी साहब क़िबला गुफ्तगू फरमाए और कारी रिजवान साहब क़िबला की दरमियान में कुछ नाते हो जाए। बहुत अच्छा पढ़ते हैं बेचारे, ये अच्छे ऐसे शायर है ना कि जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मतलब आला हजरत और हदायत के बख्शिश की बरकतों से पूरा मस्त हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये पढ़ेंगे मैं इंशाअल्लाह ताला, हम लोग सुनेंगे नाज़रीन। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शेर मिल्लत के फैजान से माला माल फरमाए। मतलब एक शेर है जो है कि दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए, दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए, जन्नत को मुस्तफा का वफादार चाहिए। दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए, जन्नत को मुस्तफा का वफादार चाहिए। रिज़वा तेरी बहिश्त को देखूंगा बाद में, पहले मुझे रसूल का दीदार चाहिए, पहले मुझे रसूल का दीदार चाहिए, पहले मुझे रसूल का दीदार चाहिए। शहजादे शेर मिल्लत, जानशीन हुजूर शेर मिल्लत हजरत अल्लामा एजाज अहमद कश्मीरी साहब क़िबला हांडी वाली मस्जिद की गुफ्तगू समाप्त कर ले थोड़ी देर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरवाने गुफ्तगू शुरू हो गई थी तो ज़िया साहब क़िबला बाद में तशरीफ ले आए और अपनी निज़ामत के फ़राइज़ को उन्होंने पूरा अंजाम दिया और जो बातें पोशीदा थी उन्होंने आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाया है अपनी निजामत के। नहीं सरकार, ये तो मैं वक्ती तौर पे पहुंच गया हूँ। जो बातें हजरत सरकार पोशीदा थी और जिनको मैं पोशीदा रखना चाहता था, उन्होंने आज इस फेसबुक पर इसको लाइव बयान कर दिया। ये मेरी कोई हैसियत और मेरी कोई औकात और मेरी कोई हैसियत नहीं है। ये तो हमने अपने वालिद गिरामी से सीखा और उन्होंने मुजाहिदीन मिल्लत से सीखा कि खिदमत किए जाओ, खिदमत किए जाओ, खिदमत किए जाओ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए किए जाओ। ये शौक ना हो कि तुम्हारा कोई प्रचार करे, तुम्हारा नाम हो, तुम्हारा जिक्र किया जाए और तुम्हारे बैनर छापे जाएं। अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाएं तो बस दोनों जहां में कामयाबी काम करने वालों का एतराफ होना चाहिए। मैं इस बात से, इस शेर से गुफ्तगू आगाज करता हूँ। आए ने जवां मर्दी हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। सरकार मुफ्ती आजम की जात हो चाहे सरकार मुजाहिद मिल्लत की जात हो, हम जब इन अकाबरीन की सीरत को पढ़ते हैं तो चाहे नस्बंदी का मसला हो, और हुकूमत की दादागिरी हो, जब सारे मुफ्तियों के कलम जंग खा गए थे तो मुफ्ती आजम हिंद का कलम उठा था। और अगर किसी ने सबसे पहले फतवा दिया था तो मुफ्ती आजम हिंद ने फतवा दिया था। पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि हुकूमत हिंद ने चाहा कि फतवा बदल दिया जाए तो सरकार मुफ्ती आजम ने फरमाया था कि हुकूमत बदल सकती है लेकिन फतवा नहीं बदल सकता। इसी तरीके से चाहे मुजाहिद मिल्लत की जात हो, आज बहुत सारे हमारा अकीदा और हमारा मसलक है कि नजदी इमाम के पीछे नमाज नहीं होती क्योंकि वो गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बड़े बड़े उलमाए कराम, बड़े बड़े हजरत, बड़े बड़े पिराने इज़ाम, मैं सबका एहतराम करता हूँ, अपने अकाबरीन का, सब जाते हैं और हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि उस नजदी वहाबी बद्दीन इमाम के पीछे नमाज ना पढ़े। लेकिन क्योंकि जो अकीदे का मामला है, अकीदे की बुनियाद पर जो इख्तिलाफ,
لیکن وہ مجاہد ملت کی ذات تھی جس نے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا تھا حرمین شریفین کی سرزمین پر کہ تم مسلمان نہیں ہو، تمہارے پیچھے نماز جائز نہیں۔ تو انہی کی جوتیوں کو سیدھا کرتے ہوئے جو کچھ فیضان ملا ہے وہ اشرف شیر ملت کو انہی کے صدقے میں ملا ہے۔ ہم کیا بیان کریں مجاہد ملت کے بارے میں، ہم کیا بیان کریں مفتی اعظم ہند کے بارے میں؟ ہم سے بڑے موجود ہیں، حضرت موجود ہیں، آل رسول موجود ہیں، یہ زیادہ بہتر، ہم سے زیادہ بہتر بیان کریں گے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ مجاہد ملت علیہ رحمت الرضوان وہ ذات کا نام ہے جس کے اندر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ کا آپ میں بسا دیا تھا۔ آپ دیکھیں مجاہد ملت کی سیرت کو دیکھیں۔ آج ہم لوگ اس بات کے ذوق اور شوق میں لگے رہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ہاتھ چومیں، ہماری قدم بوسی کریں، جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور اکابرین اور سادات کرام بزرگان دین کے ہاتھ دست بوسی کرنا چاہیے، قدم بوسی کرنا چاہیے، لیکن جو عاجزی، جو انکساری مجاہد ملت میں پائی جاتی تھی وہ کہیں نظر نہیں آتی آج کی تاریخ میں۔ اگر مجاہد ملت کا کوئی ہاتھ بچہ بھی چومتا تھا تو مجاہد ملت بڑھ کے اس بچے کا ہاتھ چوم لیتے تھے تاکہ اپنے اندر انا نہ پیدا ہونے دیں، میں نہ پیدا ہونے دیں۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے مجاہد ملت کو فائز کیا تھا۔ سنیت کی بات آتی تھی تو حضور مجاہد ملت اس بات کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ کوئی ان کو لینے آئے، گاڑی آئے، بگی آئے، سواری آئے تو میں جاؤں۔ حضور مجاہد ملت خود پہنچ جاتے تھے، اور کوئی عام آدمی کا نام مجاہد ملت نہیں تھا۔ آج یہ فیس بک کا زمانہ ہے، نوجوان طبقہ مجھے سن رہا ہے، میں بتاؤں کہ حضور مجاہد ملت کوئی عام آدمی کا نام نہیں تھا، مجاہد ملت رئیس اڑیسہ کا نام تھا، مجاہد ملت 37 گاؤں کے مالک کا نام تھا، مجاہد ملت اپنے وقت کے اس بادشاہ کا نام تھا۔ اگر وہ چاہے تو کتنے لوگوں کو خرید سکتا تھا جو آج کی تاریخ میں بڑے مالدار بنے بیٹھے ہیں۔ مگر مجاہد ملت کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں، جب پڑھتے ہیں، جب مطالعہ کرتے ہیں تو ایک تہبند، ایک کرتا، امامہ شریف، اور مجاہد ملت اس سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے کہ آپ کے دسترخوان سے اور آپ کے در سے بے حساب لوگ فیض یاب ہوتے تھے، لیکن آپ جو اللہ تعالیٰ نوازتا تھا اسی میں خوش رہتے تھے۔ السلام علیکم۔ خوش رہتے تھے، آپ صرف اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کے لیے، سنت کو پھیلانے کے لیے لگے رہتے تھے۔ جو کام آپ سے بن پڑتا تھا قوم کے لیے، سنت کے لیے آپ وہ کرتے تھے۔ بڑی تاریخ ہے، اور آپ ایک ولی کامل بھی تھے۔ میں آپ کو ایک سچا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ یہ مسجد میں، کیونکہ لوگ واقف ہیں، بہت سارے لوگ جان جائیں کہ حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قیام اسی ہانڈی والی مسجد میں ہوتا تھا پہلے مالے پر ہوتا تھا، اور اس وقت مسجد کا تعمیری کام بھی ہو رہا تھا اور مینارہ تعمیر کیا جا رہا تھا۔ تو والدہ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ویسے امام نہیں تھے جیسے آج کل ہم لوگوں نے امامت کو سمجھا ہے۔ وہ خود مسجد کی خدمت کرتے تھے، جھاڑو لگانا، مسجد کی صفائی کر دینا، یہاں تک کہ اگر استنجا کھانا، کیونکہ آپ جانتے ہیں ڈھیلا لیا جاتا ہے طہارت کے لیے، تو اینٹ کا ڈھیلا لوگ استعمال کرتے تھے، تو کبھی کبھی جب کچھ لوگ لاتے تھے ڈھیلا اینٹ کا اور طہارت میں استعمال کرتے تھے تو وہ ڈال دیتے تھے اسی میں کنڈی میں، اور وہ جام ہو جاتا تھا جس سے پانی بھر جاتا تھا۔ والد محترم کو اس بات کی بھی فکر رہتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نمازی کا کپڑا ناپاک ہو جائے۔ وہ خود جا کے استنجا خانہ بھی صاف کرتے تھے تاکہ نمازیوں کا کپڑا ناپاک نہ ہو، ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہ کہتے تھے میری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ میں مسجد کی امامت بھی کروں اور نمازیوں کی پاکی کا بھی خیال کروں۔ وہ خود جا کے مسجد میں صفائی کرتے تھے۔ جب کام ہوتا تھا، سیمنٹ کا کام ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کو پانی دینا پڑتا ہے تاکہ وہ سیمنٹ مضبوط ہو جائے۔ تو جب مینارے کا کام ہوا اور گنبد تعمیر ہوا تو پرانچی پکڑ کے، بامبو پکڑ کے رات میں اوپر چڑھنا پڑتا تھا، اور پیپ لگا کے مینارے کو، گنبد کو پانی دیا جاتا تھا تاکہ وہ مینارہ مضبوط ہو جائے، گنبد مضبوط ہو جائے۔ نیا گنبد بنا تھا، مینارہ تعمیر ہوا تھا۔ حضور مجاہد ملت پہلے مالے پہ آرام فرما ہوتے تھے۔ تقریباً آدھی رات کا وقت گزر چکا، والد محترم معمول کے حساب سے، معمول کے اعتبار سے پیپ، جو پانی کا پیپ تھا، مشین میں لگا کر اپنے کندھے پہ باندھ کر
फलांची पकड़कर, बाम्बू पकड़कर ऊपर चढ़ने लगे। पहले माले पे पहुंचे तो अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही थी, अल्लाह की ज़र्ब कोई लगा रहा हो ये आवाज आ रही थी। मैंने ये वाकया जलसे में बयान भी किया है, लेकिन ऑनलाइन ये प्रोग्राम चल रहा है और लोग सुने कि जो मुजाहिद मिल्लत किस जात का नाम था। अल्लाह की आवाज आ रही थी। तो वालिदा मोहतरम शेर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये सोचा कि हजरत तो आराम फरमा है और सब खादिम भी सो रहे हैं, ये इतनी रात को अल्लाह का जिक्र कौन कर रहा है, अल्लाह की ज़र्ब कौन लगा रहा है। वालिदा मोहतरम अंदर पहले माले में दाखिल हुए और जैसे जैसे शेर मिल्लत हुजूर मुजाहिद मिल्लत के करीब बढ़ते गए, वो अल्लाह की ज़र्ब की आवाज तेज होती गई, तेज होती गई। हजरत ने कान लगाया, वालिद मोहतरम ने शेर मिल्लत ने मुजाहिद मिल्लत के मुंह की तरफ, तो मुंह बंद थे लेकिन दिल से अल्लाह की आवाज आ रही थी, दिल से अल्लाह की आवाज आ रही थी मुजाहिद मिल्लत के। और जब सुबह में वालिद मोहतरम शेर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह नाश्ता लेकर फजर की नमाज के बाद मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में हाजिर हुए तो और नाश्ता पेश किया। हजरत ने नाश्ता फरमा लिया। मैं हुजूर मन्नानी मियाँ किबला अलैह रहमत रिजवान, हुजूर मन्नानी मियाँ किबला का इस्तकबाल करता हूँ कि हजरत भी शरीक हो गए प्रोग्राम में हमारे। हजरत का इस्तकबाल है, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो जब नाश्ता पेश किया, नाश्ता कर चुके मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो हजरत ने फरमाया हजरत आपकी चोरी पकड़ी गई। ये शेर मिल्लत के जुमले हैं जो मैं दोहरा रहा हूँ, हजरत आपकी चोरी पकड़ी गई। तो मुजाहिद मिल्लत ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना क्या मतलब है? क्या हजरत रात में जो मामला पेश आया है वो मैंने सुन लिया और देख भी लिया। क्या क्या हुआ मौलाना? तो वालिद मोहतरम ने अपना पूरा वाकया बयान किया। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत जिस तैयात में बैठते हैं वैसे बैठे हुए थे और शेर मिल्लत मांगरी डाल के बैठे थे। तो मुजाहिद मिल्लत ने अपने दोनों हाथ शेर मिल्लत के पैर की तरफ बढ़ाए। हजरत ने रास्ते में ही वो पैर हाथ रोक लिए। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने हाथ जोड़ के फरमाया कि मौलाना खुदा के वास्ते ये वाकया अवाम में बयान मत करना। तो हजरत ने फरमाया ऐसे कैसे हजरत, ये आपकी करामत है कि आप सो रहे हैं और आपके दिल से अल्लाह की आवाज आ रही है। तो मुजाहिद मिल्लत ने ये वादा लिया कि मौलाना कम से कम मैं जब तक दुनिया में जिंदा हूं तब तक ये मेरी करामत बयान ना करना, वरना कौम जीने नहीं देगी। आज आलमिया हमारे लिए ये है कि जिनको वजू भी नहीं आता, जो नमाज के भी पाबंद नहीं है, ये कौम उन मक्कार बाबाओं की करामतें गढ़ती है और जो अल्लाह वाले हैं वो अपनी करामतें छुपाते हैं। ये है मेरे मुजाहिद मिल्लत। आज हमने ये है मेरे मुजाहिद मिल्लत। खिदमत की, कौम की खिदमत की बात आती है, जमात अहले सुन्नत की खिदमत की बात आती है। हजरत जा रहे हैं, मैंने पढ़ा है, सुना है, ट्रेन में जा रहे हैं, देख लिया मुनाजरा है गैरों से, हजरत उतर पड़ते हैं, कई किलोमीटर का सफर करके अकेले तनहा चले जाते हैं। ये है मुजाहिद मिल्लत। तो ये जो फैजान जो कुछ मिला है शेर मिल्लत को, वो सब कुछ सरकार मुफ्ती आजम का सदका है और सरकार मुजाहिद मिल्लत का सदका है। इन्हीं के सदके में मिला है और जो कुछ उन्होंने किया है उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए किया है। हुजूर शेर मिल्लत का जिक्र मेमारे कौम मिल्लत अल्लामा मौलाना सैयद हाफिज अली साहब किबला फरमा रहे थे। मैं क्या कहूं, एक बेटा होने के नाते, बेटा तो हूं लेकिन जो उनकी खिदमत देखी है, जमात अहले सुन्नत के लिए जो आपकी खिदमत थी, अपने मसलक के लिए, मसलक के अहले सुन्नत, मसलक के आला हजरत के लिए जो आपकी खिदमत थी, भाई कल्ला मोती मस्जिद, टेली मोहल्ला मस्जिद, टेली मोहल्ला रसूल मस्जिद, पठानबाड़ी, दोनों मस्जिदें, बहुत सारी मस्जिदें गैरों से लेकर वापस सुन्नियों के हाथ में दी हैं। मैं शायद अल्लामा अतर अली साहब किबला को यह वाकया याद होगा कि एक मजलिस की एक मीटिंग थी 92 फसाद के बाद, मैं बहुत छोटा था उस वक्त, और जिल्लुर रहमान ने एक बात कही थी कि मौलाना आपने बहुत सारी हमारी मसाजिद ले ली। तो उस पर जमात इस्लामी के मौलाना रियाज ने कहा था कि मौलाना ने ले नहीं ली बल्कि अपना हक वापस आपसे ले लिया जो आपने धोखे से ले लिया था। मुझे ये वाकया याद है क्योंकि इन्होंने भेष बदल कर, लिबादा बदल कर, चोला बदल कर अहले सुन्नत की मस्जिदों पे कब्जा किया था और शेर मिल्लत ने हक के साथ, मुफ्ती आजम के फैजान के साथ उन मस्जिदों को वापस लिया था और हुजूर अशरफुल उलमा ने उन मसाजिद के लिए अइम्मा मुहैया फरमाए थे।
اور رہی بات جہاں تک فسادات کی، تو جو خدمات بمبئی کی سرزمین پر والد محترم شیر ملت نے انجام دیے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اور جہاں تک بات رہی شریعت کی، میں آپ کو ایک بات کہہ کے بتاتا ہوں کہ میں جب منصب امامت پہ فائز ہوا تو جی شیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ شب قدر کی شب تھی، شب برات کی شب تھی، جب مجھے منصب امامت پر شیر ملت نے فائز کیا تھا۔ اور مجھے مصلی پہ فائز کرنے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد مجھ سے سوال کیا کہ مولانا امامت کیا ہے؟ تو میرے پاس حضرت کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، تو حضرت نے فرمایا مولانا قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا، اسے کیا جانے 2 رکعت کے امام۔ یہ قوم آپ کو گالی بھی دے گی، یہ قوم آپ کو برا بھلا بھی کہے گی، یہ قوم آپ کو دھکا بھی مارے گی، لیکن آپ کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سنت کے لیے دین کی خدمت کرنا ہے تو مصلی پہ آئیے۔ اگر خالی آپ کو اپنے آپ کو مصلی تک محدود کر کے رکھنا ہے، مسلک کا کام نہیں کرنا ہے، میدان میں اتر کے کام نہیں کرنا ہے، تو آپ تجارت کیجئے، میں تجارت میں لگاؤں گا، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس دن سے میں نے یہ سمجھ لیا کہ شیر ملت نے اپنی زندگی اسی طرح گزاری کہ کون کیا کہتا ہے کہے، ان کی نیت یہ تھی کہ سنت کا کام ہو، مسلک کا کام ہو، قوم کا کام ہو، مظلوم کا ساتھ دیا جائے اور ظالم کے ظلم کو روکا جائے، وہ ظالم چاہے کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ اقتدار میں ہو، چاہے وہ کرسی پر ہو، چاہے وہ پیسے والا ہو۔ کبھی بھی ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، بیٹا ہونے کے ناطے نہیں کہہ رہا ہوں، ایمان کی ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کبھی آپ نے ظالم کے آگے سر نہیں جھکایا، چاہے وہ وقت کا وزیر اعلیٰ رہا ہو، چاہے کوئی منتری رہا ہو۔ اور جہاں تک شریعت کی بات تھی، مسلک کی بات تھی، میں آپ کو بتاؤں کہ آنکھیں ملا کے بات کی، کوئی رعایت نہیں، کوئی رعایت نہیں۔ میں عشاء کی نماز پڑھا رہا تھا، حضور منانی میاں کی توجہ چاہوں گا کہ کس طرح شریعت کے پابند تھے۔ میں عشاء کی نماز پڑھا رہا تھا جماعت کے ساتھ، تقریباً 100 نمازی جماعت میں ہوں گے، اور پیچھے سے حضرت بھی تشریف لے آئے جماعت میں۔ اتفاق سے جب جیسے میں نے سلام پھیرا، حضرت نے ہمارے نائب امام حافظ امام الدین سے سوال کیا کہ قاری صاحب، مولانا نے وہاں پر زال کی جگہ زے ادا کیا ہے، زال کی جگہ زے ادا کیا ہے اور نماز فاسد ہو گئی ہے۔ یعنی بغیر کسی رعایت کے کہ 100-125 نمازی پیچھے ہیں اور میرا بیٹا نماز پڑھا رہا ہے، انہوں نے اسی وقت کہا، حافظ جی نے کہا کہ حضرت نہیں کہا، نہیں آپ نے غلط سنا، زال پڑھنا چاہیے تھا، زے پڑھا ہے، نماز فاسد ہوئی ہے، نماز دہرائی جائے۔ یہ کہاں سے ملا تھا؟ یہ مفتی اعظم سے ملا تھا، یہ ملا تھا اعلیٰ حضرت سے ملا تھا، یہ ملا تھا مجاہد ملت سے ملا تھا، یہ بدر ملت سید العلماء احسن العلماء سے ملا تھا۔ جب لوگ اپنے اکابرین کے نقش قدم پہ چلتے ہیں نا تو پھر وہ کسی کی رعایت نہیں کرتے، چاہے وہ اپنا ہو چاہے پرایا ہو۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ غلطی کرنے والا کون ہے، اگر کوئی بڑا ہے، اگر اس سے غلطی ہو بھی رہی ہے، شرعی غلطی ہو رہی ہے، تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں، نہیں حضرت کو برا لگ جائے گا۔ نہیں جناب والا، اگر شرعی زد میں ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے کہ ان کو ان کی غلطی بتائی جائے، اور ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنی اصلاح کریں۔ بہت اچھے حضرت جی۔ یہ شرعی تقاضے، جو شرعی مسائل کے معاملات تھے، حوض پہ بیٹھنا، گھنٹوں بیٹھے رہنا، اذان کے بعد بیٹھ جانا، لوگوں کے وضو صحیح کراتے رہنا، ایک آدمی کو پکڑ کر اس کا وضو صحیح کرانا، کیسے چہرہ دھونا ہے، کیسے ہاتھ دھونا ہے۔ جو عشق تھا ان کو مفتی اعظم سے، جو عشق تھا ان کو اعلیٰ حضرت سے، وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ وصال کے وقت، وصال سے 2 دن پہلے، انتقال سے 2 دن پہلے، حضور شیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ رات کے وقت کھانے کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد دسترخوان پہ بیٹھے تھے اور کھانا کھا رہے تھے، تناول فرما رہے تھے، تو مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ مولانا وہ شعر کیا ہے، آج لے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ مجھے وہ شعر یاد نہیں آ رہا تھا، تو خود ان کو پھر یاد آیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور میں آپ کو دونوں حضرات کی، حضور منانی میاں اور حضور سید علی رسول کی توجہ چاہتا ہوں کہ جب جمعہ کے دن ان کا وصال ہوا، انتقال ہوا، جمعہ سے 2 دن قبل، جمعرات کی دن سے حضرت نے یہ شعر مسلسل پڑھنا شروع کر دیا تھا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی۔ اور جب غسل خانے میں
غسل خانے میں وضو کر رہے تھے، وضو سے فارغ ہو گئے تھے. اور میں یہ بھی بتاؤں آپ کو آخری بات کہ حضرت کا یہ معمول تھا کہ کبھی آپ رات میں ناخن نہیں کاٹتے تھے یا مونچھ نہیں بناتے تھے، جو بھی کرتے تھے وہ دن میں کرتے تھے. اور جمعہ کے دن نماز جمعہ سے قبل چہرہ صحیح کر لینا، ناخن تراش لینا، جو سنت کا معمول ہے وہ کر لیتے تھے. اور جب سے میں منصب امامت نے مجھے فائز کیا اور خطابت کی ذمہ داری، امامت کی ذمہ داری سپرد کر دی، تو میں 3 بجے بیان کرنے، خطاب کرنے نیچے اترتا تھا اور حضرت غسل خانے میں جا کے غسل کرتے تھے اور 3:15 یا 3 بجے تک نیچے آتے تھے اور نماز ادا کرتے تھے باجماعت. اس دن حضرت نے پہلے تقریباً 1 بجے ہی غسل کر لیا تھا اور رات میں ہی ناخن تراش لیے، چہرہ بنا لیا اور سب کچھ، یعنی جو معمول پورا پچھلے 3 سال سے جو معمول بنا کے رکھا تھا غسل کرنے کا، میرے منصب امامت پہ آنے سے پہلے بعد میں، وہ پورا چینج کیا. پہلی تھے پوری تیاری کر لی اور غسل خانے میں جب وضو کیا صفائی کر رہے تھے اور جب میں ان سے آخری بار سلام کیا 5 منٹ کے بعد تو پڑھ رہے تھے اللہ کیا جہنم پینا سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اب میں وہاں سے ہٹا ہوں اور حضرت غسل خانے میں حضرت کو چھٹا اٹیک آیا ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت سے محبت تھی، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا. اکثر افطار کے وقت دسترخوان پہ کہتے تھے، اکثر افطار کے وقت دسترخوان پہ کہتے تھے جو معززین ہیں. جی میں بات ختم کر رہا ہوں کہ اکثر افطار کے وقت کہتے تھے کہ میری موت جمعہ سے جمعہ تک ہوگی، میری موت جمعہ سے جمعہ تک ہوگی. اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی. میں شکر گزار ہوں اپنے تمام اکابرین کا اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ جب تک زندہ رکھے مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رکھے، دین و سنت کی خدمت لیتا رہے اور آپ تمام اکابرین کی سرپرستی مجھے نصیب رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھے بھائی، ماشاءاللہ سبحان اللہ. دیکھیے ہمارے درمیان شہزادے اعلیٰ حضرت کی آمد بھی ہے. میں عرس شیر ملت کے موقع پر حضور تاج ملت کی آمد پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آن لائن پروگرام میں حضرت کا خیر مقدم کرتا ہوں. دیکھیے ہمارے درمیان اڑیسہ کی سرزمین کی ایک علمی شخصیت، مفتی اعظم اڑیسہ کے شہزادے، قاضی اہل سنت بھدرک، مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی سید الشاہ آل رسول حبیبی ہاشمی دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستان عالیہ قدوسیہ بھدرک شریف وہ جلوہ بار ہے. میں چاہتا ہوں کہ حضرت والا سے کچھ دیر، کیونکہ گاؤں کا معاملہ ہوتا ہے اور نیٹ ورک کی پرابلم بھی بہت ہے، تو حضرت سے کچھ گفتگو سن لیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی شہزادے اعلیٰ حضرت نواسہ و خلیفہ سرکار مفتی اعظم، جگر گوشہ حجت الاسلام، لخت جگر مفسر اعظم، برادر حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ الحاج الشاہ محمد منان رضا خان منانی میاں صاحب قبلہ بانی جامعہ نوریہ رضویہ بریلی شریف سے آپ جو ہے کچھ کلمات سماعت کریں گے. میں اس موقع پر 14واں سالانہ عرس شیر ملت پر نباز قوم و ملت حضرت علامہ سید اطہر علی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ ناظم اعلیٰ سنی دارالعلوم محمدیہ کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ ممبئی میں سب سے زیادہ امیدیں حضرت والا سے وابستہ ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ان کے ذریعے مسلک حضرت کی خوب ترویج و اشاعت ہوگی. میں چاہوں گا کہ علامہ مفتی سید آل رسول ہاشمی حبیبی صاحب کی گفتگو ہو جائے. ایک شعر پڑھتا ہوں، اس کو سماعت کر لیں انشاءاللہ کہ زندگی کا اصول رکھتا ہوں، زندگی کا اصول رکھتا ہوں، حب آل رسول رکھتا ہوں، ہم ہیں احمد رضا کے دیوانے. زندگی کا اصول رکھتے ہیں، حب آل رسول رکھتے ہیں، ہم ہیں احمد رضا کے دیوانے. ہم مزاروں پہ پھول رکھتے ہیں، ہم مزاروں پہ پھول رکھتے ہیں. علامہ سید آل رسول حبیبی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ سے کچھ دیر سماعت کر لیں. اس کے بعد انشاءاللہ شہزادے اعلیٰ حضرت حضور منانی میاں صاحب قبلہ دعا فرمائیں گے. علماء اہل سنت بالخصوص تاج ملت حضرت علامہ منان رضا خان منانی میاں، شہزادے شیر ملت حضرت مولانا الحاج اعجاز کشمیری صاحب اور مخدوم ملت حضرت مولانا سید
اطہر علی صاحب اور ناظم اجلاس، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، صدق اللہ العلی العظیم۔ بارگاہ رسالت میں ورد درود، اللہم صلی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وسلم والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وسلم۔ حضرات، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ حضرت شیر ملت کے 14ویں سالانہ عرس میں شرکت کر رہا ہوں، اور اسی بہانے آپ حضرات کا دیدار بھی ہو رہا ہے۔ حضرات، اتنا وقت نہیں ہے کہ کسی بھی مسئلے پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی جا سکے۔ صرف چند باتیں گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں، جس سے انشاءاللہ تعالی ایمان میں تازگی اور تقویت پیدا ہوگی، اور ہم اور آپ انشاءاللہ بزرگوں کے نقوش قدم پر چلتے ہوئے کاروان زندگی آگے بڑھا سکیں گے۔ حضرات، یہ بھیجال اور ملاوٹ کے زمانے میں دنیاوی چیزوں کی حقیقت کو پانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ صرف دنیاوی چیزوں کی بات نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آج کل ولی اور ولایت کی شناخت بھی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ بے شک حق ہے، سچ فرمایا۔ جس کو دیکھو وہ آج ولی بنا گھوم رہا ہے، اگر وہ نہیں تو اس کے ماننے والے ضرور اس کو ولی بنا دیتے ہیں۔ پیرا نمی پرند مریداں می پرانن، پیر اڑنا نہیں جانتا مگر مریدین اس کو اڑا دیتے ہیں۔ جی الحمدللہ سیدی آقائی حضور مجاہد ملت سبحان اللہ سبحان رحمت اللہ۔ و رضوان اس ذات گرامی کا نام ہے جس ذات نے زندگی کے ہر گوشے میں وہ کام کیا ہے کہ اس کو دیکھتے ہی اللہ کی یاد آ جاتی تھی۔ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اذا رؤوا ذکر اللہ، یعنی جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہے۔ حضرات، اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ولی وہ نہیں ہے جس کو کوئی بندہ کہہ دے ولی ہے، ولی وہ نہیں ہے جس کے ماننے والے کہہ دیں یہ ولی ہے، کیونکہ یہ ولی کسی کے باپ کا ولی نہیں بنتا ہے، اس کو کسی کے چچا کا ولی نہیں بنایا جا رہا ہے، یہ کسی کے ماموں کا ولی نہیں، بلکہ یہ اللہ کا ولی کہا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ولی کوئی نہیں ہے، ولی صرف وہ ہے جس کو خدا کہہ دے یہ میرا ولی، اور حقیقت میں وہی ہے اللہ کا ولی۔ آئیے پروردگار عالم جل شانہ سے پوچھا جائے، میرے پروردگار تیرے بہت سارے بندے اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں یا ان کے ماننے والے ان کو ولی کہہ دیتے ہیں، کیا تیرے یہ سارے بندے ولی ہیں؟ کیا یہ کافر بندے ولی ہیں؟ یہ مشرک بندے ولی ہیں؟ یہ مرتد بندے ولی ہیں؟ یہ گستاخان رسول بندے ولی ہیں؟ یہ گستاخان شریعت بندے ولی ہیں؟ تو پروردگار عالم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا، میرے صرف وہ بندے ولی ہیں
جو ایماندار ہیں مومنوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ حضرات اب بہت سارے ایسے بندے سامنے آ سکتے ہیں جو یہ بولیں گے کہ ہم بھی ولی ہیں، اس لیے کہ ہم گناہگار صحیح مگر ایماندار تو ہیں۔ چور بھی بولے گا ہم بھی ولی، بے نمازی بھی بولے گا ہم بھی ولی، فسق و فجور میں مبتلا ہر شخص بولے گا ہم بھی ولی، اس لیے کہ ہم گناہگار ضرور ہیں مگر ایماندار ہیں۔ اس کا جواب بھی قرآن نے دے دیا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی اللہ کے وہ بندے ولی ہیں جو ایماندار بھی ہیں اور تقوی پرہیزگاری کے حامل بھی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر بندہ ولی نہیں ہوتا، صرف وہ بندہ ولی ہوتا ہے جو ایماندار ہوتا ہے اور متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ بے شک حضرات یہیں پر ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ولی کے لیے ایماندار ہونا ضروری ہے، ولی کے لیے متقی اور پرہیزگار ہونا ضروری ہے۔ یہ آل رسول کا شاندار علمی گفتگو حضرت، کیا کہنے، یہ آل رسول کا قول نہیں بلکہ خالق آل رسول کا فرمان حق ترجمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، میرے ایماندار بندے ولی ہیں، میرے متقی پرہیزگار بندے ولی ہیں۔ تو اس آیت سے یہ ظاہر ہو گیا کہ ایماندار ہی ولی ہیں، تو ایمان کی قید نے سارے کافروں کو، گمراہوں کو خارج کر دیا ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری کی قید نے تمام فساق و فجار کو الگ کر دیا ہے۔ اب صرف وہی بندے ولی ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہوں گے اور ان سے تقوی اور پرہیزگاری کرنے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پر دو باتیں اور مجھے کہہ دینی ہیں تاکہ ایمان اور تقوی یہ دونوں کا صحیح مفہوم بھی ناظرین کے سامنے آ جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی ایماندار ہوگا، اللہ کا ولی متقی پرہیزگار ہوگا، تو پھر ایمان کسے کہتے ہیں؟ تقوی اور پرہیزگاری کس چیز کا نام ہے؟ دو جملوں میں سماعت کر لیا جائے، یہ اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ ایمان نام ہے نبی سے سچی محبت کرنے کا، حق، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک ایمان نام ہے نبی سے سچی محبت کا، کی محبت کرنے کا، واہ واہ۔ جو رسول پاک سے سچی محبت کرتا ہے وہی ایماندار ہے۔ ایمان نماز کا نام نہیں، روزے، حج اور زکوٰۃ کا نام نہیں، یہ تو اعمال ہیں۔ ان تمام اعمال کا کی جو بنیاد ہے وہ ایمان ہے، اور وہ ایمان مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا نام ہے۔ بے ایمان سبحان اللہ، حق ہے، بے محبت رسول کے، اللہ نعرہ اکبر، رسالت، یا عرص رسول اللہ حضور، صلی اللہ، شیر ملت، زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ بہت اچھے حضرت، بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد۔ حضرات پتہ کیا چلا کہ ایمان نام ہے نبی کی محبت کا۔ بے ایمان کے نماز، بے محبت رسول کے نماز نماز نہیں، قیام قیام نہیں، کھڑا ہونا ہے، رکوع رکوع نہیں، جھکنا ہے، سجدہ سجدہ نہیں، زمین پر اپنا ماتھا ٹیکنا ہے۔ ہاں اگر ایمان ہے تو قسم خدا کی ایک سجدہ بھی اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ بہرحال یہ لمبی داستان ہو جائے گی، میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ کا ولی وہ ہوگا جو ایماندار ہے۔ ایمان نام ہے نبی کی محبت کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایمان نام ہے نبی کی محبت کا تو پھر تقوی کس کا نام ہے، زہد کس کا نام ہے، اتقاء کس کا نام ہے؟ تو میں دو لفظوں میں عرض کر دینا چاہتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یاد رکھو مسلمانوں، ایمان نام ہے نبی کی محبت کا،
اور تقوی نام ہے نبی کی سنت پر چلنے کا. بے شک. سبحان اللہ. جو ولی ہوگا اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اس کا سینہ نبی کی محبت کا مدینہ ہو، اور مدینہ ہوگا. شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا بولنا رفتار گفتار یہ ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ وہ ساری چیزیں نبی کی سنت کے مطابق ہوں گی، اور اس کو دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جائے گا. اسی کا نام ولی ہے. سبحان اللہ. اولیاء کی فہرست میں جہاں بہت سارے اولیاء کرام ہیں، یقین جانیے 14ویں صدی میں سیدنا حضور مجاہد ملت کا نام بھی فہرست اولیاء میں نمایاں ہے. حضور مجاہد ملت خالی عوام کے پیر نہیں تھے، بلکہ حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان علماء کے پیر تھے، علماء کے مرشد تھے. آج کے زمانے میں لوگ مریدین تلاش کرتے ہیں، بے مگر شک. میرے مجاہد کو مریدین تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ واہ 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 واہ. مریدین ان کو تلاش کیا کرتے تھے. بے شک آج بے کے شک. زمانے میں اور آج کے زمانے میں جو پیر کہلاتے ہیں وہ خواہش رکھتے ہیں کہ کوئی مجھ سے مرید ہو جائے، بلکہ بعض تو وہ ہیں ایک علاقے میں پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرا کھاتہ کھلواؤ، مرید کرواؤ. مگر حضور مجاہد ملت کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاس اگر کوئی مرید ہونے کے لیے آتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے میں گناہگار آدمی ہوں، سیاہکار آدمی ہوں، کیس مقدمہ میں پھنسا رہتا ہوں، تم مجھ سے کیوں مرید ہونا چاہتے ہو؟ کسی اچھے عالم اچھے پیر کی تلاش کر لو. لیکن بندہ مصر ہو جاتا تھا کہ حضور مرید ہونا ہے تو ہم کو آپ ہی سے مرید ہونا ہے. آج کے زمانے میں ایک پیر دوسرے پیر کو برداشت نہیں کرتا، مگر حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے میرے والد سیدنا مفتی اعظم اڑیسہ نے بارہا میرے سامنے اس کا ذکر فرمایا تھا کہ مفتی اعظم ہند اور حضور مجاہد ملت کلکتہ کے ایک اجلاس میں تشریف لے گئے تھے. مجاہد ملت کا قیام نیچے تھا، نیچے منزلے پر، اور اوپر حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا قیام تھا. لوگ حضور مجاہد ملت سے مرید ہونے کے لیے جاتے تھے تو حضرت فرماتے تھے مجھ سے نہیں، اوپر حضرت ہیں ان سے مرید ہو جائیں، اوپر حضرت ہیں ان سے مرید ہو جائیے. حضرات عرض کرنا ہے کہ حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان یقینی طور پر اللہ کے ولی تھے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ابھی ہمارے حضرت مولانا اعجاز احمد کشمیری صاحب ارشاد فرما رہے تھے کرامتوں کے تعلق سے کہ آج کل لوگ کرامتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کی زندگی ہی میں ان کی کرامتیں بیان کر رہے ہیں. جو سچا ولی ہوتا ہے وہ اپنی کرامت کو چھپاتا ہے. حضور مجاہد ملت کو ہم کرامت والا ولی کم سمجھتے ہیں، استقامت والا ولی زیادہ سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. حق ہے بے شک. اور صوفیاء کرام نے فرمایا ہے الاستقامت فوق الکرامہ، یعنی استقامت کرامت سے اونچے درجے پہ ہوتی ہے. اور ہمارے حضرت مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان ہمیشہ استقامت اور عظیمت پر فائز تھے. عام طور سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان مدینہ شریف تشریف لے گئے اور انہوں نے وہاں کے قاضی وہاں کے امام کی اقتداء نہیں کی. یہ تو صحیح ہے کہ حضرت نے ان کی اقتداء نہیں کی، مگر اس کے ساتھ ایک چیز اور ہے جس کا تعلق خاص کر استقامت سے متعلق ہے. وہ کیا ہے کہ جب نماز ہوتی تھی جماعت کے ساتھ حضرت مجاہد ملت ٹہلا کرتے تھے، گھومتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے کمرے میں تشریف رکھیں، نماز کے بعد تشریف لائیے، نماز پڑھ لیجئے، ان کی جماعت ہو رہی ہے، آپ کو ٹہلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت فرماتے تھے میں اس لیے ٹہل رہا ہوں کہ لوگ مجھ سے پوچھیں
تو پھر لوگ مجھ سے پوچھیں کہ تم نماز ان کی اقتدا میں کیوں نہیں پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے تو میں ان کو بولوں گا کہ یہ سب گستاخان رسول کی جماعت ہے، میں ہینڈل کر یہ لیتا ہوں۔ امام گستاخ رسول ہے، اس لیے گستاخ رسول کی اقتدا جائز نہیں، اس لیے میں اس کی اقتدا نہیں کرتا ہوں تاکہ لوگ بھی ان کی اقتدا سے بچ سکیں۔ حضرات بے شک وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، آخری بات آپ سماعت فرما لیں۔ حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان ایک مرتبہ پانی جہاز کے سفر سے، پانی جہاز میں مدینہ شریف اور حج کعبۃ اللہ کے فرائض سے سبکدوش ہو کر واپس ہو رہے تھے بمبئی کی سرزمین پر۔ جب ان کا جہاز لنگر انداز ہوا تو اس موقع پر ایک عرب جو اسی جہاز میں کارندہ تھا، اس نے حضرت مجاہد ملت کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہاذا ولی اللہ، ہاذا ولی اللہ، ہاذا ولی اللہ، 3 مرتبہ کہا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ حضرت مجاہد ملت علیہ رحمہ بمبئی تشریف لائے۔ حضرت مولانا عبد القدیر بدایونی کے پاس پہنچے، اس زمانے میں وہ بمبئی میں تھے، انہوں نے حضرت کا استقبال کیا۔ جب لوگوں نے حضرت مولانا عبد القدیر بدایونی کے سامنے اس عرب کا یہ قول پیش کیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا، مولانا یہ آپ کا کمال نہیں، یہ تو نسبت غوث الورا کا فیضان ہے۔ بے شک میں شاید جو ہے سید علی رسول ہاشمی میاں کا نیٹ ورک سے کنیکشن کٹ گیا ہے، میں بلا تاخیر، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں بلا تاخیر شہزادے حضور اعلی حضرت خلیفہ مفتی اعظم حجت الاسلام لخت جگر مفسر اعظم حضرت علامہ الشاہ محمد منان رضا خان صاحب قبلہ المعروف حضور منانی میاں قبلہ سے عرض کروں گا کہ حضرت اپنے کلمات سے ہمیں نوازیں اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی فرمائیں حضور مجاہد ملت کے لیے، شیر ملت کے لیے، ہم سب کے لیے، مسلک جماعت اہل سنت کے لیے، ہم سب کے لیے آپ اپنے کلمات ادا فرمائیں، ہم اسے سماعت فرمائیں گے۔ حضور منانی میاں قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ فقیر قادری برکاتی محمد منان رضا منانی سربراہ اعلیٰ جامعہ نوریہ رضویہ درگاہ حضرت نوری مرکز بریلی شریف، آپ کے کرتے شیر ملت ذکر مجاہد ملت بہت مبارک مسعود موقع ہے کہ آج ہمارے پیر و مرشد شہزادے اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند مولانا شاہ محمد مصطفیٰ رضا نوری بریلوی رحمت اللہ علیہ کی یوم ولادت بھی ہے۔ جس مکان میں میں بیٹھا ہوں، اس مکان میں حضور مفتی اعظم ہند پیدا ہوئے، اعلی حضرت میں رہتے تھے۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے منانی پر، اس میں کوئی کرایہ دار رہتا تھا۔ سرکار مفتی اعظم نے دعائیں فرمائی تھی، حج شریعہ ہمارے بھائی بڑے بھائی کی بھی عنایت و برکت یہ مکان حاصل کر لیا۔ آج اس مکان میں نوری مرکز بن رہا ہے۔ حضور اعلی حضرت کے راستہ جو بہت تنگ ہے، زائرین کو نکلنے میں بہت مشکل ہوتی ہے، تو اس میں سے ایک راستہ بھی دے رہے ہیں اور ایک مدرسہ بھی چلتا ہے۔ اعلی حضرت کیونکہ یہ مکان ہے حضور مفتی اعظم میں پیدا ہوئی، اس کی روحیں کتنی خوش ہو رہی ہوں گی، اور آپ کا جو بزرگ شیر ملت کا عرس بھی ہے،
تو وہ بھی خوش ہو رہے ہوں گے کہ آج ان کے جن سے وہ خلافت ہے حضور مفتی اعظم ہند سے شیر ملت کو، تو سرکار مفتی اعظم کی بھی روح خوش ہو رہے ہوں گے، شیر ملت کی بھی، اور عوام اہل سنت بھی ماشاءاللہ خوش ہو رہے ہوں گے۔ یہ جو سنی ہے وہ خوش ہونے کے لیے ہے، جو یہاں خوش ہے وہ وہاں خوش۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم لوگ یہاں خوش ہیں، انشاءاللہ بھی وہاں پہ بھی خوش آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اچھے کاموں کو قبول فرمائے۔ ہمارے حضرت مولانا قاری عبد الرحمن صاحب ضیائی خلیفہ مجاز درگاہ بڑی شیف کی عنایت کہ انہوں نے فرمایا کہ شیر ملت کا عرس ہے، اس میں آپ کو جوڑنا ہے۔ بہرحال ہم تو چاہتے ہیں کہ سنیوں کو جوڑنا۔ قادری جنتی ہے، چشتی جنتی ہے، برکاتی جنتی ہے، اشرفی جنتی ہے، حشمتی جنتی ہے، حبیبی جنتی ہے، نوری جنتی ہے، جو بھی سنی سب جنتی ہے۔ تو جنتیوں میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، فساد نہیں ہونا چاہیے، گروپ نہیں ہونا چاہیے۔ جب سب سرکار کی طرف سے جنت میں جائیں گے، منانی تو کہتا ہے جو حضور کی محبت میں مسکرائے گا سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو یہی بریلی شریف کا پیغام ہے، جہاں میں عام پیغام چاہے احمد رضا کر دے اور کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دے۔ شیر ملت کے شہزادے حضرت مولانا اعجاز احمد ماشاءاللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے، ان کا بھی خطاب سنا، اللہ کا احسان و کرم ہے ماشاءاللہ۔ اہل سنت کا بیڑا پار ہے، سنیت پر چلنا چاہیے۔ ہمارے برادر تاج شریعہ مولانا اختر رضا اظہری صاحب کا بھی ابھی عرس ہوا، اس میں میں بھی شریک ہوا، مزار شریف پہ گیا تھا، اور میرے بھتیجے اجد میاں میرے ساتھ۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اجد میاں منان میاں ساتھ نہیں بیٹھتے، یہ سب بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ اجد میاں اب ہمارے بچے ہیں، بھتیجے ہیں، اور ہم تاج شریعہ کے ساتھ، اب بلکہ تاج شریعہ تو ہمارے بڑے بھائی تھے، ہم چھوٹے بھائی تھے، تو جو چھوٹا بھائی ہے تو وہ بڑے بھائی کی گودی میں ہوتا ہے، تو تاج شریعہ کی گودی میں ہم رہے، پھر تاج شریعہ نے ہمیں پڑھایا، سرکار مفتی اعظم کے پاس لے گئے، تو سرکار مفتی اعظم نے بھی نگاہ کرامت سے دیکھا، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، مسکرائے۔ حضور سرکار تاج شریعہ نے فرمایا کہ یہ منانی آئے ہیں، اب یہی آگے مصر کے اعلیٰ حضرت کا کام کریں گے، میری نگاہ ودایت دیکھ رہی ہے، سب چلے جائیں گے تو یہی مصر کے اعلیٰ حضرت کا کام کریں گے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ تاج شریعہ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کو آپ کچھ عنایت فرما دیں، تو سرکار مفتی اعظم نے فرمایا کہ جاؤ لاؤ، تاج شریعہ خلافت نامہ ڈھونڈ کے لائے، میرا نام محمد منان رضا منانی ابن مفخر اعظم جیلانی درگاہ اعلیٰ بریلی شریف لکھا، اور حضور مفتی اعظم نے مسکرا کر کے سائن فرمائے اور دستخط فرمائے، کیونکہ سرکار مفتی اعظم ہمارے تاج شریعہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ کا احسان و کرم ہے کہ ہماری پرورش میں، ہمارے علم میں، ہمارے جامع نوریہ کی تعمیر میں، اور ہمارے جتنی بھی کام ہے اس میں ہمارے تاج شریعہ، ہماری محبت کرنے والوں نے ہم پر فضل فرمایا۔ اور ہم تو کہتے ہیں المرء ما من احبا، جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ رہے گا۔ ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں، تاج شریعہ سے محبت کرتے ہیں، حضور مفتی اعظم ہند سے محبت کرتے ہیں، حجت الاسلام سے محبت کرتے ہیں، مفخر اعظم سے محبت کرتے ہیں، ریحان ملت سے محبت کرتے ہیں، مجاہد ملت سے محبت کرتے ہیں، شیر اہل سنت سے محبت کرتے ہیں، شیر اہل سنت سے محبت کرتے ہیں۔ جو محبت کرنے والا ہے وہ غوث اعظم سے محبت کرتا ہے، خواجہ اعظم سے محبت کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور خواجہ کی کرامت، آل رسول کی امانت، موضع من موجودات سید المسلمین شیخ الاسلام المسلمین امیر المومنین فی الحدیث امام احمد رضا نے فرمایا ہے زینوا قلوبکم بحب هذا النبی الکریم فإن الحب هو الایمان كله الا لا ایمان الا بالله محمد اللہ۔ اپنے دلوں کو حضور کی محبت سے آباد کر لو، جس کے بعد حضور کی محبت ہوگی وہی جنتی مسلمان ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا بڑا فضل کرم ہے۔ یہی فقیر قاضی منانی اپنے جد کریم کی بارگاہ کرم میں گیا اور سلام پیش کرا، السلام علیکم یا جدی، آواز آئی وعلیکم السلام یا والدی۔ میں نے کیا پرائم منسٹر آیا ہے، لاکھوں کروڑوں لایا ہے، لوگوں بھی کیا، سب پیسے لے کے پیچھے گھوم رہے ہیں،
आला हजरत आपके मज़ार पे भी कोई ग्रामीण सरकार से लेकर के आना चाहता है, आपने फरमाया कि लाहौर पर की भगाना है, पैसे उससे नहीं लेना है। हमने कहा कहाँ से लेना है? कब्र से आवाज आई, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, अल्लाह का फजल करम है। हमने कहा हुजूर कैसे पकाए? हमने कहा लाहौर पढ़ो, छोटा शैतान बड़ा शैतान पक जाएगा। तो आवाज आई, गिरबाब गिराओ मस्जिद, आया गजब बरेली जो वो रजा की चौखट, आई चीज की दिल की, आहा खड़े जो देखे लाहौर पढ़ने वाले, अब है बरेली वाले, अब है बरेली वाले। सुन्नियों का मरकज बरेली शरीफ है, इसीलिए बरेली में आया था, लेकिन बरेली में उसका ताकत नहीं करा गया, उस पर लाहौर पढ़ा गया। मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये नजदी वहाबी शिया देवबंदी अहले हदीस, इनसे पूछो इकन्नी दोन्नी चवन्नी से कि आप क्या कभी कोई लाहौर पढ़ा गया? ये बरेली शरीफ की शान है, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर लाहौर पढ़ा गया है और सरकार आला हजरत ने कहा आओ मन्नानी भगाओ राव को, भगाओ मन्नानी। अल्लाह का एहसान और करम है, यह हुजूर सरकार आला हजरत का इनायत बरकत कि हमारी रगों में भी इमाम अहमद का खून बहता है। आला हजरत ने काम कराया, के मदद से हुजूर दुआ फरमाई तो जामे नूरिया हजारों का हो गया, 1 लाख फुट पर इमारत बन के खड़ी हो गई। अल्लाह का एहसान और करम है। दुनिया में जाते हैं, हॉलैंड है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, बगदाद है, मदीना मुनव्वरा है, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, अफ्रीका है, अमेरिका है, हमारे सरकार आला हजरत भेजते हैं और अल्लाह का एहसान और करम है। जगह जगह दुरुस्ती पढ़ते हैं और पढ़वाते हैं और कहते हैं जहाँ रजा का गुलाम होगा वही सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान और करम। माशाल्लाह आप हजरात भी बहुत देर से माशाल्लाह सबके खिताबात सुन रहे हैं और शेर मिल्लत के माशाल्लाह मैंने वाकया सुने और उनकी बरकतों से अल्लाह ताला हम सबको माला माल फरमाए और उनके शहजादे आजाद साहब उनके ऊपर खास बरकतें और हमारे बम्बई के अहले सुन्नत माशाल्लाह सब मोहब्बत करें, मोहब्बत ही काम आएगी इंशाल्लाह। निफाक बेशक फसाद की बातें नहीं करना चाहिए, वो इकन्ने दोनने बढ़ने में लगे हैं और हम आपस में लड़ने में लगे हैं, या अफसोस की बात है। बरेली शरीफ का ये पैगाम नहीं, जहाँ मुजाहिद मिल्लत है वही मुफ्ती आजम है, वही मुहद्दिस आजम है, वही हमारे हुज्जत साहब है, वहीं पर शेर सुन्नत है, वही शेर मिल्लत है। जब मुफ्ती आजम का स्टेज लगता था तो कोई ऐसा नहीं कि वहां ना बैठता हो। आज अल्लाह का बड़ा फजल करम है, हम भी मुफ्ती आजम की याद मना रहे हैं और आज मुफ्ती आजम का यौम विलादत है। अल्लाह का एहसान और करम है तो मुफ्ती आजम के दौर में आना चाहिए। मुफ्ती आजम ने सबको लेकर रखा, एक तरफ मुहद्दिस आजम का हाथ है, एक तरफ मुफ्ती आजम का हाथ है, एक तरफ मुफ्ती आजम का हाथ है, एक तरफ मुजाहिद मिल्लत का हाथ है। अल्लाह का फजल करम है, ये दोनों हाथ लेकर के और ये 2 आंखें हैं, कछोजा शरीफ मारे शरीफ, ये हमारी बरकतें हैं। कैसे आकाओं का बंदा अल्लाह ताला सुन्नत में इत्तेफाक इत्तेहाद अता फरमाए। अल्लाह का एहसान और करम है, आज आपके जरिए हम आपके प्लेटफार्म से जुड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले हजरत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत मदनी मियां साहब के साथ में भी हमारा प्रोग्राम हुआ और कुछ दिन पहले हजरत नूरानी मियां साहब आले रसूल दामद बरकातुहुम आलिया के साथ भी हमारा माशाल्लाह प्रोग्राम हुआ और आज आपके साथ जुड़े हुए हैं। हमारा काम ये है कि हम सुई धागा लेके बैठे हैं सुन्नियों को जोड़ने के लिए, सुन्नी को तोड़ना नहीं, जोड़ना है। एक दूसरे की तारीफ करिए, एक दूसरे की तारीफ करिए, मोहब्बत कीजिए। हमारा ये पैगाम नहीं है कि सुन्नियों को भगाया जाए, लड़ाया जाए और उन्हें निफाक पैदा करा जाए और फितना से दूर रहिए। फितना सबसे ज्यादा बुरा है, फितने लोगों से दूर रहिए और मोहब्बत कीजिए। अल्लाह का एहसान और करम है, सबकी खूबियां बयान कीजिए। कौन ऐसा है कि जो गुनाहगार नहीं है? सबके सब गुनाहगार हैं, लेकिन कोई कहता है कि तो पुलिस दिखाते हैं, ये वीडियो बनवाते हैं, ये फला काम करते हैं, ये टीम के काम करते हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद जैसा तकवा किसके अंदर है? हुजूर मुफ्ती आजम हिंद तो मक्के मदीने तक जाने को तैयार नहीं, कहते फोटो खिलाना पड़ता है। लेकिन आज के उलमा सब मक्के मदीने भी जा रहे हैं, हॉलैंड अफ्रीका का भी दौरा कर रहे हैं, दुबई भी जा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। कौन सी जरूरत है कि आप दुनिया में जा रहे हैं? जब खिदमत करना है बरेली में करिए, खिदमत करना है बम्बई में करिए, खिदमत करना है उत्तर प्रदेश में करिए, खिदमत करना है उड़ीसा में करिए। क्या जरूरत है दुबई जाने की? ये कौन सी चीज की जरूरत है? सरकार मुफ्ती आजम हिंद के
के अंदर नहीं पाया जाता। हर आलिम के पास पासपोर्ट है और पासपोर्ट पर उसका फोटो लगा हुआ है। तो ये अजीब सी बात है कि आप फोटो खिंचाते हैं, आप वीडियो बनवाते हैं, आप ये गड़बड़ करते हैं, आप वो गड़बड़ करते हैं। ये सिर्फ फोटो के पीछे इतने लोगों को मुतसिल करना, सुन्नियों में ऐब डालना, अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला फज़ल करम फरमाए और हुजूर से मोहब्बत करने की हमें तौफीक अता फरमाए। हम गुनाहगार हैं, करते तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन दिया तुम करो काम ले लीजिए तुमको जो राजी करे नामे रज़ा तुम पे करोड़ों माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मैं खुश हूँ आप हजरात ने मुझे जोड़ा और मुझे मौका दिया कि हमारी तो ड्यूटी ही लगी है, काम ही हमारा ये है कि जिक्र को करना है। हमने आला से पूछा कब तक जिक्र करना, आपने फरमाया जिक्र करो फिक्र ना करो, जिक्र करो फिक्र ना करो। जो फिक्र करेगा उससे शकल बीमारी हो जाएगी और जो जिक्र करेगा उसके अंदर रसूलुल्लाह और इश्क मोहब्बत की बरकत पैदा हो जाएगी। आला हजरत का तो नाम ही पड़ गया, इश्क मोहब्बत आला हजरत दुश्मन है मेरे रज़ा का जल रहा है हमेशा जलने का मसला के आला हज़रत का नारा लग रहा है हमेशा लगेगा। माशाअल्लाह कारी अब्दुर्रहमान माशाअल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल करम, ये बहुत अच्छा आदमी है माशाअल्लाह। जब मैं बम्बई आता हूँ तो ये माशाअल्लाह प्रोग्राम कराते हैं और आज तो मैं बरेली शरीफ में बैठा हूँ लॉकडाउन में, लेकिन लॉकडाउन में ही बैठ करके हमने पूरी मस्जिद की तामीर शुरू करा दी, 2-3 लेक्चर भी पढ़वा दिए और अल्लाह फजल करम में रास्ता दे रहे। ये राह ही चाहिए और क्या चाहिए। अल्लाह फजल कर घर के दामन मेरा मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। अल्लाह ताला इस शरीफ की बरकतों से सबको माला माल फरमाए। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते या रसूल रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते या रसूल करम कीजिए खुदा के वास्ते करम कीजिए खुदा के वास्ते मुश्किल कुशा के वास्ते बलाए रहे शहीद करबला के वास्ते कादियों में उठा अब्दुल कादिरी कुदरत नुमा के वास्ते जहाँ में खादिम आले रसूल आकर हजरत आले रसूल अता अहमद रज़ाए अहमद मुरसल हमें मेरे मौला हज़रत अहमद के वास्ते कदे चैन इज़्ज़ो इल्म अमल खौफ इरफा आफियत हम सब गदा तेरे रज़ा के बाद
خالص شیر ملت کے واسطے، مجاہد ملت کے واسطے، مفتی اعظم کے واسطے، تاج شریعہ کے واسطے، جد صاحب کے واسطے، مقدر اعظم کے واسطے، تمام بزرگان دین اہل سنت کے واسطے اللہ تو کریم کرم فرما، اللہ تو رحیم رحم فرما، اللہ آمین آمین اللہ تو رحیم سب کی بیماری معذوری محتاجی غریبی دور فرما، دور کریے میری پریشانی یا غوث اعظم شاہی آمین ٹوٹے دلوں کو چین دے دے اللہ جتنے بھی ٹوٹے دل ہے ان پر فضل و کرم فرما دے، اللہم آمین۔ اللہ سب کی بیماری معذوری دور فرما دے، کیا کرونا کرونا رسول اللہ سے محبت کرونا، بے شک غریبوں کو کھلایا کرونا، مدارس بنایا کرونا، فضل کا چلنا کرونا، اپنے بزرگوں سے کرونا، اپنے والدین کی خدمت کرونا، یہ کیا کرونا کرونا کرونا، سرکار مفتی اعظم نے فرمایا کرونا سے ڈرونا بلکہ یہ درشی پڑھو نا، الصلاۃ والسلام علیک یا والله والأحد مرض بإذن الله وعلى آلك وصحبه يا محل بإذن الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، استغفر الله رب من كل ذنب واتوب إليه رحيم۔ اللہ اس اتفاق کی برکتوں سے اور جو حضرات ہیں جو سن رہے ہیں ان کے گھروں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے، اللہ آمین آمین فرما دے، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، روزگار میں برکت عطا فرما، اللہ تو رحیم کریم کرم فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ، توبہ کرنا چاہیے، توبہ کا دور آ گیا، استغفر اللہ رب من کل ذنب وتوب۔ یہ حضور مفتی اعظم کا تعویذ پر یہ آپ کی شہادت والی انگلی، اس پر حضور کا نام لکھو، پھر دل بھی لکھو، پھر آنکھ بھی لکھو، پھر کہو دل کا سرور نام محمد، دل کا سرور نام محمد، آنکھوں کا نور بے محمد، آنکھوں کا نور بے محمد۔ اللہ کریم کرم فرما، اللہ نوری برکت کی تعمیر میں جن حضرات نے حصہ لیا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم فرمائے۔ الحمدللہ آپ دعا فرمائے کہ ہماری زندگی میں لائف میں صحت و سلامتی کے ساتھ یہ ہم اعلیٰ کا راستہ دے سکیں اور اعلیٰ کو خوش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کی خوشی حاصل کرنے کی ہم غریبوں غرباء اہل سنت کو توفیق عطا فرما اور وقت آخر جب پہ جاری فرما۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دل کا سنگ چھڑا قلب نور پائنا، دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے جے کلمہ لا الہ